السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. شروع کرنے سے قبل تھوڑا پیچھے کا حساب کتاب لیا جائے یا کہاں تک پڑھے تھے ہم، تھوڑا جائزہ لیا جائے. کتنی عبادت کی قسمیں پڑھے تھے اور کیا کیا پڑھے تھے، تاکہ کچھ کتنا پختہ یاد ہے اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ ہو جائے. تو گزشتہ درس میں ہم عقیدے کے چیپٹر میں کیا پڑھے تھے، خلاصے کے طور پر ہنٹس میں بیان کریں. سب سے سوال ہے، گزشتہ لاسٹ کلاس میں ہم لوگ عقیدے کے چیپٹر میں کہاں تک پڑھے تھے اور کیا کیا پڑھے تھے؟ سوال نہیں پوچھنا کیا؟ ہاں جی. عبادت کی دو قسمیں پڑھے تھے، دو یا تین قسمیں پڑھے تھے. کیا پڑھے تھے؟ کوئی نہیں ہے جواب دینے والے؟ ماشاءاللہ اتنے سب ہیں، جواب چاہیے. گزشتہ درس لاسٹ کلاس میں ہم لوگ عقیدے کے سلیبس میں کیا پڑھے تھے؟ السلام علیکم. وعلیکم عبادت السلام. کے بعض قسمیں پڑھے تھے. جی کیا کیا تھے؟ عبادت کرتے وقت یہ سمجھ کے کرنا کہ صرف اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا پھر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ ایک ریفرنس بھی دیے تھے سورہ بقرہ کا، آیت نمبر 163. ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی عبادت کرتے ہیں. اگر اللہ سے محبت ہوتی تو ہوتا نبی کی اتباع بھی کرتے. دو آیتوں کو ملا دیا، سورہ بقرہ کی اور سورہ آل عمران کی. دو آیتوں الگ الگ ہے، دونوں کا معنی الگ الگ ہے، لیکن دونوں کو آپ نے ایک جگہ جمع کر دیا. پہلی عبادت کی قسم محبت، جو دل سے کی جاتی ہے. ظاہر میں اس کے جیسے نماز پڑھنا ہے تو رکوع سجدہ وغیرہ یہ سب کچھ ہے، اعضاء کے ذریعے سے کی جاتی ہے. روزہ رکھنا ہے ایک عبادت ہے، حج کرنا ایک عبادت ہے. لیکن محبت اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر اللہ سے محبت کرنا، یہ بھی ایک عبادت کی قسم ہے. دوسری قسم خوف، خوف. اللہ کا خوف. جی اللہ کا خوف. کیسے؟ سب سے بڑا ڈر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے. مطلب کسی سے بھی نہیں ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا. اور اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرنا، جس سے اپنی عبادت کر رہے ان سے ڈرنا. اچھا. اور رب کے سامنے ٹھہرنے سے بھی ڈرنا. جو رب کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرے گے ان کے لیے 2 جنتیں ہیں. کیا آیت ہے وہ؟ کون سے سورے کی آیت ہے؟ 2 جنت ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان کی آیت ہے. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. جی. اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا. کون سا واقعہ ہے؟ ڈرنے کے سلسلے میں. انٹرسٹنگ تھا، بہت اچھا واقعہ تھا. کسی کو یاد ہے؟ ایک شخص اپنے بیٹوں کو، ایک آدمی تھا، انہوں نے کہا ان کے بیٹوں کو کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر مجھے جلا دینا اور دور دور سے. شاباش. آپ لوگ یاد نہیں رکھ رہے ہیں بھائی، سن رہے ہیں یا نوٹ نہیں کر رہے ہیں یا یاد نہیں رکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے.
تھوڑا علم دین ہے، جتنا اس کے لیے تڑپ رکھیں گے اللہ تعالیٰ بھی اتنا آپ کے لیے سینوں کو کھول دے گا اور اللہ تعالیٰ دل میں بٹھا دے گا. تو ضرورت ہے کہ آپ لوگ تھوڑا توجہ سے سنیں، نوٹ کریں، اور اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا سوال کریں. ہم جب آپ سے سوال کریں تو اس کا جواب دینے کی کوشش کریں، تاکہ جو کچھ سن رہے ہیں اس کو آپ کو خود اندازہ ہو جائے کہ کتنا آپ کو ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. چلیے، عبادت کی کچھ اور قسمیں ہیں جس کا تعلق دل سے ہی ہے، لیکن بعض لوگ جیسے دل کی عبادت کا مطلب غلط لے لیتے ہیں. غلط سے مراد یہ ہے کہ نماز دل کی نماز دل کی نہیں ہوتی. نماز کے لیے طریقہ بتایا گیا، مقام بتایا گیا، مسجد ہے، وضو ہے، آداب اس کے بیان کیے گئے، اور اس کے اندر رکعتیں ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ کیا ہے؟ دل کی عبادت نہیں ہے. دل کی عبادت جیسے کہ ڈرنا ہے، دل میں انسان ڈرتا ہے، امید رکھنا اللہ سے، اچھی امید رکھنا ہے، یہ عبادت دل سے اس کا تعلق ہے. محبت کرنا ہے، اس کا تعلق دل سے. ہاں، ان کے اثرات انسان اپنے اعضاء سے ظاہر کر سکتا ہے. اللہ سے محبت ہے، اللہ کے خاطر نیک اعمال میں وہ آگے بڑھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ رہا ہے، یہ اس کے اثرات ہیں. اسی طرح ایک عبادت ہے توکل. توکل کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، توکل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کرنا. اللہ پر بھروسہ کرنا. ویری گڈ. توکل کا مطلب کیا؟ یقین، بھروسہ، کانفیڈنس ہو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور مجھے کامیاب کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور میرے لیے راستہ نکالے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. اب بھروسے کا کیا مطلب؟ کہ انسان بس ہاتھ بن کے بیٹھ گیا، اللہ پہ بھروسہ کر لیا، اللہ کھلانے والا ہے. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بھروسے کا مطلب یہ کہ انسان اپنے اعضاء و جوارح سے جو محنت کرنا ہے وہ کرے اپنے حصے کی، اس کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر کرے. جیسے کوئی انسان کسان ہے اور وہ کسان کھیت ہے، اس کے پاس زمین ہے، اس کے پاس، لیکن اس میں دانہ ڈالے بغیر یہ کہے نہیں اللہ تعالیٰ فصل اگا دے گا، مجھے دانہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، دانہ ڈال کر فصل اگنے اور اس کے کام آنے کے اللہ کے ذات پر بھروسہ کرنا ہے. دانہ ڈال کے بیٹھ گیا، اس کے بعد اس کی دیکھ بھال کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی آندھی، کوئی سیلاب، کچھ بھی آیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز تباہ ہو جائے. تو اس کے لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ میں نے اپنا کام کر دیا، اب آگے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرنے والا ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے سلسلے میں کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں، اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کریں. اس کے علاوہ کسی اور چیز پر بھروسہ شرک. عبادت کی قسم ہے بھروسہ، اور عبادت میں دوسروں کو شامل کرنا شرک ہے. اب دوسروں کو کیسے انسان کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر انسان نے جو ہے نا ایک بہترین گھر بنا لیا ہے، سیلاب نہیں آئے گا، فلاں نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، اس کو اس پر بھروسہ. ایک آندھی آئی سب کچھ چلا گیا. آج کل بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو حقیقت میں بہت بڑا گناہ ہے. چیز بہت چھوٹی ہے، کام بہت چھوٹا ہے، لیکن گناہ کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، اور وہ شرک. جیسے ڈوریاں ہاتھوں میں، گلے میں، کمر پر، پیر میں، مسلمانوں کے پیروں میں، کمر میں، ہاتھ میں، گلے میں، ہر جگہ ڈوری، کالے، پیلے، اودے، نیلے، ہاں، رنگ برنگے ڈوریاں. بھروسہ ہے اس پر کہ یہ رہنے سے کیا ہوگا؟ بیمار نہیں. پھر یہی دیکھو سب سے زیادہ دواخانوں میں نظر آتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو مختلف جگہوں پر جا کر اپنے ماتھوں کو ٹیکتے ہیں. اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ان دھاگوں پر بھروسہ ہے. ہاں، اور گاڑی کے سامنے لگا دیا کوئی لیمو، بھلاوا، ہری مرچی، ہرا مسالہ، کیا کیا لگا دیتے ہیں. گھر کے سامنے جو نا وہ کدو کے ٹائپ میں کچھ لگا دیتے ہیں، پوٹلیاں لگا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کالی کالی پوٹلیاں بنا کے لگا دیتے ہیں، اور وہ کچھ کانٹے کی لکڑی لگا دیتے ہیں کہ یہ لگانے سے کیا ہوگا؟ گھر میں بلائیں نہیں آئیں گی، وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. اور اس پر بھروسہ اس پر نہیں. یہ بھروسہ کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام شرک کی چیزوں کو ایک ادنا مثال،
کیا مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ جیسے کہ ان لوگوں کا حال وہ ہے، مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر. مکڑی کا جال، اسپائڈر، اس کا جو گھر ہوتا ہے، وہ جو جالا بناتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ سب سے سیف ہے، ایک لکڑی سے، ایک کانٹے سے، ایک ہوا سے، کسی بھی چیز سے وہ تباہ ہو جائے گا. بالکل اسی طرح غیر اللہ کے جتنے بھی بھروسے ہیں، جس پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں، وہ سب کا حال وہی، ایک آن کی آن میں ختم ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. وہ سب کیا کام آئے گا؟ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ایسی بے شمار مثالیں ہیں، ایسی بے شمار مثالیں ہیں جس کے بارے میں آپ روزانہ اخبارات میں، نیوز میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس میں، کہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ غیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بھروسے کو کیسے توڑ دیتا ہے. اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر بھروسہ. آج مسلمانوں کے لیے افسوسناک مرحلہ یہ ہے. آج ہی ایک اردو اخبار کے منصف، جو اردو پیپر آتا ہے ہمارے پاس، اس کے ایک سب ایڈیٹر یا ایڈیٹر ہیں اطہر معین صاحب، جو ایک صحافی ہیں. انہوں نے اپنے فیس بک وال پر ایک فوٹو شیئر کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ تمریس اسکول، دیکھو میں بار بار کہتا آ رہا ہوں، میں کئی بار کہہ چکا ہوں یہ بات، کہ یہ جو ہاسٹل اور ریسیڈینشل اسکول جو کے سی آر نے کھولا تھا، یہ بہت بڑا خطرناک پلان تھا، اور اس کے اندر مسلم قوم کے لوگوں نے اپنے بچوں کو لے جا کر ڈالا. اور اس کے لیے کیا کیا؟ چند لوگوں کو خریدا گیا. دیکھو بھائی یہ آئی ایس ہے، آئی پی ایس ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو یہاں پڑھا رہا ہے، یہ پڑھا رہی ہے، یہ فلاں ہے. اور اس کے بعد ہمارے لوگ لے جا کے ڈالنے لگے. آج ایسے بے شمار وہاں کے واقعات ہیں جو دلوں کو دہلا دینے والے ہیں، جھنجھوڑنے والے ہیں. عزتوں کے ساتھ کھلواڑ، بچیوں کے ساتھ کھلواڑ، عزتیں محفوظ نہیں، ایمان محفوظ نہیں، ارتداد، مرتد ہو رہے ہیں بچے، کافر بن رہے ہیں، مشرک بن رہے ہیں. اور اب یہ ہے کہ وہاں گنیش بٹھائے جا رہے ہیں اور مسلم بچوں کو اس کے سامنے پوجا کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے. آج کی کرنٹ نیوز بتا رہا ہوں میں آپ کو. ان لوگوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ان پہ بھروسہ کرو، یہ تم کو کھلانے والے ہیں، یہ تم کو پلانے والے ہیں، یہ تم کو سب کچھ دینے والے ہیں. ننھے معصوم بچے، ان کو کیا پتا ہے؟ ہاں ماں باپ تو پیدا کیے تھے، ہم کو تو کھلا نہیں رہے، گھر میں لا کے ڈال دیے ان لوگوں کے پاس، اب یہی لوگ کھلا رہے ہیں ہم کو. نعوذ باللہ. ارے ایسے اولاد کو پیدا کرنے سے بہتر ہے مت پیدا کرو. دوسروں کے حوالے کر کے ان کو شرک اور جہنم میں لے جانے والے کام کرانے سے بہتر ہے کہ مت پیدا کرو اولاد. اپنے خاندانوں میں اگر جانتے ہو تو نکالنے لگاؤ بچوں کو وہاں سے. اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ دار میں، اپنے پڑوس میں اگر کسی کے بچے ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ آئی ایس، آئی پی ایس، ڈاکٹر، انجینئر کچھ بھی نہیں بنیں گے، سب سے پہلے وہ مرتد بن رہے ہیں، دین اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں. جگہ جگہ ہے بھائی، مسلم ہے نا، اس کا انچارج مسلم ہے، کون رہا تو کیا ہوا؟ کون سا مسلم ہے؟ کیسا مسلم ہے جس کے آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا ہے، جہاں بچیوں کی عزتیں لوٹ لی جاتی ہیں، جہاں بچوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے، کھانے کی دعا تو چھوڑو، بھجن پڑھائے جا رہے ہیں. یہ غیر اللہ کی ذات پر بھروسے کے طریقے وہاں سے سکھائے جا رہے ہیں. بچوں کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے، ہاں بھائی ماں باپ تو نہیں کھلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ اگر کھلاتا تو گھر میں ہی کھلاتا تھا، گھر میں نہیں کھلا رہا ہے، یہاں کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو ڈال دیا ہے، ماں باپ سے بھی دور، سب سے دور. اب وہ لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، ان کا مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو پوری طرح مرتد بنایا جا رہا ہے. نکالو، یہ مسلم ادارے نہیں ہیں، یہ غیر مسلم ادارے ہیں. مسلمان اپنے بچوں کو لے جا کر تباہ کر. نکال لو یہاں سے بچوں، مدرسوں میں ڈال لو، فیس نہیں دے سکتے کسی اسکول میں، حافظ بنا دو، تاج پہنائے گا قیامت کے دن آپ کو. جو بھی مطلب آپ سے مراد یہاں سننے والے نہیں ہیں، ہو سکتے کہ وہ ان کے بچے نہیں ہوں گے، لیکن جس کے رشتہ دار ہیں، جس کے پڑوس میں، جس کے جو بھی جان پہچان کے بچے، ان سے کہو فیس ادا نہیں کر سکتے، گھر میں موٹا ساٹا کھلاؤ، یعنی تو ہاسٹل میں ڈال دو، کسی دینی مدرسے میں ڈال دو. حافظ بنے گا، دین دنیا دونوں مل جائے گی، اور کبھی بھوکا نہیں مرے گا، اور اللہ پر ایمان بڑھے گا، قرآن مجید اللہ کا کلام پڑھے گا، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، اور ماں باپ کو بھی اس کا ثواب یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے سامنے بلا کر تاج پہنائے گا. یہ آج کی کرنٹ نیوز بتا رہا ہوں میں آپ کو.
تو یہ حالت ہے. اور ایسے کئی کمپنیز ہیں، کئی جو نا ادارے ہیں، کئی سیکٹرز ہیں، آئی ٹی سیکٹر ہے، جہاں پر ہمارے لوگ ان لوگوں کے رحم و کرم پہ جینے کا جو نا یہ ٹھان لیے، بھروسہ ان پر کر لیا ہے. تو یہ جاب دیے کیا کریں گے، یا جاب کرنا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا. کئی بچیاں ہیں جو آئی ٹی میں کام کرنے والی ہیں، کئی لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. ہمارے مسلمانوں میں ایک قوم ہے جسے مسلم نہیں کہنا چاہیے لیکن لوگ مسلم کہتے ہیں، لداف، جیسے لداف کہتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ پکے منافق. دو کام بھی کرتے ہیں، بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں، مسجدوں میں آ کے نماز پڑھنے کا ڈھونگ بھی رچاتے ہیں شروع سے. یہ لوگ آج بڑے بڑے پوسٹوں پر ہیں اور ان کو سامنے رکھ کر بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے مسلمان ہے نا، یہ کر رہا ہے، تم کیوں نہیں کرتے؟ وہ مسلمان ہے ہی نہیں. وہ تو شروع سے پیدا ہی اس گھرانے میں ہوا ہے جس گھر میں یہ دو کام ظاہری طور پہ مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہے وہ حقیقت میں مشرک. بڑے بڑے پوسٹوں پر ہے بھائی، مسلمان ہے لیکن بڑی بڑی پوسٹوں پر ہے. اور ان لوگوں کو سامنے آئیڈیل بنا کر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مرتد بنا رہے ہیں لوگ. ان پر بھروسہ. ابھی جو گنیش چل رہا ہے، گنیشوں کا جو نا ان لوگوں کا ایک پروگرام چل رہا ہے، اس میں مسلمان بھی پارٹیسپیٹ ہو رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں. کمپنیوں میں، بڑے بڑے مالز میں، بڑے بڑے اداروں میں، بڑے بڑے یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، ہر جگہ پر یہ چیز آ چکی ہے، کامن ہو چکی ہے. تو اس سے بچا لو اپنے آپ کو. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. تو بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے. یہ لوگ کیا کریں گے؟ جس کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر لا کر رکھا گیا ہے وہ کیا دیں گے آپ کو؟ کیا کیوں ان سے ڈرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مشہور واقعے ہجرت کے سفر میں دو واقعے. ایک گھر سے نکل رہے ہیں، گھر کے اطراف میں پورے لوگ گھیرا ڈال لیے ہیں اور ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں. باہر نکلیں گے تو سب ایک ساتھ اللہ بول کے مار دیں گے، ختم، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اللہ کی ذات پر بھروسہ اگر دیکھنا ہو تو وہاں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا پڑھتے ہوئے نکلے، قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہوئے نکلے، ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے گئے. ان کو احساس تک نہیں ہوا، اندازہ بھی نہیں ہوا، نکل کر چلے گئے. صبح اٹھے، یہ کیا لگ رہا ہے سر میں؟ مٹی لگ رہی ہے. مٹی کہاں سے آئی؟ ارے سب کے سر میں. ارے دیکھو محمد کہاں ہے؟ محمد تو ہی نہیں اندر، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ اللہ کی ذات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچایا. مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے بچایا آپ کو. پھر وہاں سے نکلے. دوسرا وہی غار ثور کا واقعہ. غار ثور میں جا کر پناہ لی، 3 دن تک وہاں رکے رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے یار ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں، غار میں بھی ساتھ میں آپ کے. اس جگہ پر دو ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سر کے اوپر حصے پر چٹان تک پہنچ گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنے خود کے پیروں کو دیکھ لیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے. یعنی بالکل سروں کے اوپر چٹان پر ان کے پیر ہیں، وہ ٹہرے ہوئے ہیں. وہ اپنے پیروں کو دیکھیں گے تو نیچے ہم نظر آ جائیں گے. یہاں تک آگے ہمارے سر کے اوپر آ چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ. غمگین مت ہو، ٹینشن مت لو، پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ. اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ایک ایسا پختہ یقین اور ایسا پختہ بھروسہ ہے، ایسا کامل بھروسہ ہے کہ اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت سے ڈر نہیں ہوتا، کسی سے ڈر نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جب انسان کے دل میں یہ بھروسہ ختم ہو جائے، اللہ کی ذات سے بھروسہ ہٹ جائے، اور جب وہ ہر کسی سے ڈرنے لگ جاتا ہے، ہر کسی چھوٹی موٹی چیز پر بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے جو کہ وہ بھروسے کے قابل ہی نہیں ہوتی ہے. اور انسان کو ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہر معاملے میں بھروسہ کرنا چاہیے. ہاں، اب بھروسے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے اپنی کوشش کرے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں نہیں ٹھہر گئے،
چلو اللہ بچانے والا ہے، جا کے غار میں پناہ بھی لی، اس کے بعد اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے اونٹ کو باندھ کر آیا، اونٹ کو باہر باندھ کر اندر آیا، اندر آنے کے بعد اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندھا نہیں بلکہ کھلا رکھ کر آیا، نماز میں بے چینی تھی، واپس جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، کہ کیا بات ہے، کہ اونٹ کو کھلا رکھ کر آیا تھا، کس بھروسے پر؟ اللہ کے بھروسے پر۔ کہا نہیں، اعقلها وتوکل علی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کھلا چھوڑ دو پھر کہو کہ میں اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا، نہیں، پہلے اس کو باندھو، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اسباب اختیار کرو۔ سے دوسرے الفاظ میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ پہلے اسباب اختیار کرو، پھر اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ تبارک و تعالی ضرور پورا کرے۔ ہاں، اسباب اختیار کرے بغیر یا پھر اسباب ہی پر بھروسہ کرے، دو بھی غلط ہے۔ ایک یہ کہ انسان اسباب ہی اختیار نہ کرے کچھ بھی، جیسے بیمار ہو گیا، اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے دوا استعمال کرنے سے منع نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے۔ ہاں، کامل بھروسے کا وہ ایک اعلیٰ معیار ہے، ایک ہائی لیول درجہ ہے کہ انسان جہاں پر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیماری دی، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، لیکن علاج، دوا، دعا اس کو جو ہے حرام نہ سمجھیں۔ بعض لوگ ہیں ایسے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بس دوا نہیں استعمال کرنا، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طب نبوی ایک سبجیکٹ ہے اسپیشلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میڈیکل سائنس جو تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میڈیکل استعمال کیا تھا، ان ساری چیزوں کو کون سی چیز کا استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، ایک الگ سبجیکٹ ہے، بہت بڑا سبجیکٹ ہے، طب نبوی کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے بہت سی چیزیں سکھائی ہے، کلونجی کے اندر شفا ہے، شہد کے اندر شفا ہے، ہاں، وہ کون سی چیز کا استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری چیزیں استعمال کریں، دعائیں سکھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعائیں بھی پڑھے، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو، ان ظاہری چیزوں پر بھروسہ نہ کرے۔ ڈاکٹر کے پاس ہم گئے، ہاں بھائی کیا ہوا تھا، بخار آیا تھا، بتا لیے دواخانے میں، بتا لیا، کم ہو گیا، ہاں کم ہو جائے گا، ہاں کم اللہ تعالیٰ کرے گا، اللہ شفا دے گا، اللہ تعالیٰ جب شفا دے گا تو دوا تو یہ ایک ظاہری سبب ہے، بغیر اس کے بھی دے سکتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں فلاں ڈاکٹر اچھا ہے اس کے پاس ہی جانا، وہ ڈاکٹر دیکھتا بھی نہیں، ہاتھ لگاتا بھی نہیں، چھوتا بھی نہیں، بس دے بس گولیاں لکھ کے دے دیا۔ کئی ایسے فیمس ڈاکٹرز ہیں جن کے پاس جاؤ بس چہرہ دیکھ کے دونوں وہ ٹیبلٹ لکھ دیتے، آپ بس اس کا دوا کھائے، یقین ہوا ہاں بھائی اس کی ڈاکٹر کی وہ دوا کھا رہا ہوں اس لیے کم ہوا، شفا ہو گئی۔ نہیں، شفا اللہ دینے والا ہے، اسباب اختیار ضرور کرنا ہے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، نہ اسباب پر بھروسہ کرنا ہے، نہ اسباب کے بغیر ایسے ہی بھروسہ کر کے بیٹھ جانا ہے، دونوں چیزیں بھی غلط ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت ہمیں روزانہ دعا سکھلائی گئی، باہر کے معاملات کیسے بھی ہو سکتے ہیں، تو انسان کو ہمیشہ شیطان، جن اور انسان اور دشمن جو بھی ہیں ان تمام کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلنا چاہیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا دعا سکھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر نکلے گا، وہاں پر ایک فرشتہ اس سے کہے گا ہدیت وکفیت ووقیت، تجھے ہدایت دے دی گئی، اب تو جو بھی کام کرے گا صحیح کرے گا، غلط راستے پر نہیں جائے گا، ہدایت یافتہ ہو کر نکل رہا ہے، گھر سے نکل رہا ہے، وہ مس گائیڈ نہیں ہو سکتا ہے، سیدھے راستے پر جائے گا۔ کفیتا، ہر قسم کے شر سے، وقیتا، بچا لیا گیا، تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کوئی نقصان، ہاں پھر اس کے باوجود بھی اگر ہو جائے تو اتنا ہوگا جتنا مقدر میں لکھا ہے، جتنا مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہوگا، لیکن دعا پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نقصان اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا بغیر دعا کے نقصان ہو سکتا ہے، نقصان دعا کے بغیر جتنا ہو سکتا ہے دعا سے اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، ہمیں بھی پڑھ کر نکلنا چاہیے، اور گھر میں جب داخل ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تب بھی توکل، گھر سے باہر نکل رہے ہیں تب بھی توکل کی، تو یہ دونوں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اقسام میں سے قسم ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز پر، کسی بھی شخص پر۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی حال ہی میں ایک کمپنی کے بارے میں بہت چل رہا ہے کہ فراڈ ہو گیا، 700 کروڑ مسلمانوں کے ڈوب گئے۔ میں نے فوراً ایک ہی جملہ کہا کہ مسلم قوم کا حال یہ ہے کہ آمدنی بیٹھے جگہ ہو جائے،
انکم بیٹھے جگہ آ جائے. کمانے کی ضرورت نہیں ہے, کمانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت انسان محسوس نہیں کر رہا آج کا مسلمان خاص طور پر. وہ کیا چاہتا ہے, کہیں تھوڑا پیسہ انویسٹ کر دو, اب سود بیٹھے جگہ آتا رہے. کب تک آئے گا سود؟ ڈوب جائے گا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یمحق اللہ الربا, اللہ تعالیٰ سود کو جڑ سے مٹا دے گا, ختم کر دے گا. لوگ کمپنیوں پر بھروسہ کرتے ہیں, دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں, خود اپنے آپ پر, اپنی محنت پر, اپنی صلاحیت پر, اپنی قابلیت اور اپنی لیاقت پر بھروسہ نہیں. خود آگے بڑھ کے میں اگر مارکیٹ میں اتروں تو میں کچھ کر سکتا ہوں, نہیں بھائی ڈوب جائیں گا, اس سے اچھا اس کو دے دو, بیٹھ جائے گا, آتے رہتے پیسے بس اکاؤنٹ میں کھاتے جائیں گے. یہ بھروسہ نہیں ہے. آپ محنت کریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کیا کہا تھا, ایک صحابی جو ہے آئے, کچھ مانگا انہوں نے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے, بہتر یہ ہے کہ تم کلہاڑی لو, جاؤ جنگل کو, لکڑیاں کاٹو, لاؤ, اس کو بازار میں بیچو, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تو محنت کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا. ایسا نہیں کہ اب آج کے زمانے میں لکڑیاں کون جلا رہا, لکڑیوں کا چولہا کہاں لگ رہا ہے, نہیں. جب جو چیز کی ضرورت تھی اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ ٹریننگ دی تھی. اب یہ نہیں کہ لکڑیاں ہی کاٹنے کے لیے آپ چلے جائیں. آج کے مارکیٹ میں آج جن چیزوں کی ضرورت ہے, لوگوں کو جو چیز جس کی جو نا زیادہ حاجت ہے, اس کے لیے آپ محنت کریں. کیا کر سکتے ہیں کریں, اس سے کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, ہاں کیا تھے, ہجرت کر کے آئے, کچھ نہیں تھا ان کے پاس. ایک درہم میں جو نا بکری خریدی, اس کو لے گئے, 2 میں بیچے, واپس آئے, پھر 2 بکریاں خریدی, پھر دونوں کو بیچ کے 1 بکری بھی لائے, 2 درہم بھی ساتھ ملے. یہ بزنس, بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور محنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے اوپر بھروسہ کے ساتھ. آدمی بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اوور کانفیڈنس, اپنے آپ پر بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے بہت زیادہ. یہ بھی غلط. یہ کہ پوری طرح اپنے آپ پر, اپنی صلاحیت پر, اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ سب کچھ ختم. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ساری کائنات کا سسٹم چلا رہا ہے. انسان اپنے آپ پر بھی بھروسہ نہ کرے, بھروسہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کرے. اس کے بعد ایک دوسری عبادت ہے, دل کی عبادت. اس کا بھی تعلق دل سے ہے. اس کا نام ہے استعانت. پہلا تھا توکل, دوسرا ہے استعانت. استعانت عون سے ہے. عون کا مطلب ہے مدد, مدد مانگنا, مدد مانگنا. ہم روزانہ ہر نماز میں مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ہاں, إياك کون سا نعبد لفظ؟ وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہر چیز کا سوال اللہ سے کرنا ہے, اور خاص طور پر مدد ایسے معاملات میں جہاں انسان کو لگے کہ اب میری کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا ہے. مدد استعینوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے لوگوں جو اللہ پر ایمان لے, صبر بھی کرو اور ساتھ ہی ساتھ نماز پڑھو, اور ان 2 کاموں کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو, اللہ سے مدد مانگو. استعانت یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کام ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور سے یہ مدد نہیں مانگی جا سکتی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, پھیر دیتے ہیں, معنی کو پلٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں بھائی کیسے استعانت, اللہ تعالیٰ نے بولا نماز اور صبر سے استعانت مانگو. نماز اور صبر سے استعانت مانگو نہیں بولا اللہ تعالیٰ, صبر کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے مدد مانگو. یوں آگے اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو مطلب کیا ہوا, اللہ سے مدد مانگو نا, یا صبر سے مدد مانگو. صبر کوئی مدد کی چیز نہیں ہے کہ کوئی مدد کر سکے. وہ صبر کیا ہے, آپ کو کنٹرول کرنے والی چیز ہے. مصیبت کے وقت میں رونا, چیخنا, چلانا, پکارنا, ماتم کرنا, یہ نہیں, بلکہ صبر کرو اور مدد مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ضرور اس کام کو پورا کرے گا جس کی تمہیں ضرورت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے, ننھے بچے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے, کزن برادر ہے, آپ کے ایک چھوٹے بھائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سفر پر روانہ ہوئے, سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام, اے بچے, کیوں عمر میں کم تھے, چھوٹے تھے, اے بچے انی اعلمک کلمات, اے بچے میں تجھے کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں, سیکھ لو. کیا کلمات؟ اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی کچھ بھی مانگنا ہو نا اللہ سے مانگو, کچھ بھی مانگنا,
بچوں کو سکھایا جا رہا ہے. چھوٹے سے بچے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس, ان کو سکھا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو. اذا سألت فاسأل اللہ, اللہ سے مانگو. آج کل بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کس سے مانگو. کرسچینٹی اسکولس میں ڈالتے ہیں ہمارے لوگ, کرسچن اسکولس میں, کرسچن مشنری اسکولس میں ڈالتے ہیں. سینٹ 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 آگے کئی نام, میں کسی کا نام نہیں لیتا, بہت سے سینٹ ہے. ہاں, اس میں کیا ہے, بچوں کو اللہ کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگنے کا طریقہ سکھائے جاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کا ایک حصہ قرار دیا جاتا ہے, اور پھر بچوں کو کہا جاتا ہے آنکھیں بند کرو, مانگو اب میری کرسمس, میری فلاں فلاں, الٹی سیدھے الفاظ, اور اوپر سے چاکلیٹوں کی بارش. دیکھو چاکلیٹ آ گئے, جیسس تمہیں لو کرتے ہیں, جیسس لوز یو, جیسس تم سے بہت پیار کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک. بچوں کو یہ بھی گمراہ کرنے کے طریقے ہیں. اگر ہمارے مسلم ادارے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ سلیبس یا سٹینڈرڈ لیول مینٹین کرنے کے نام پر اپنے بچوں کی آخرت تباہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سلیبس یا سٹینڈرڈ اپنے طور پر آپ مینٹین کر لیں, لیکن بچوں کو کسی مسلم ادارے میں پڑھائیں, اور مسلم ادارہ بھی ایسا ہو جو ایمان والے ہوں, جہاں ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہو. ورنہ کئی ایسے مسلم ادارے ہیں, کئی ایسے مسلم ادارے ہیں یا کئی ایسے مسلم مینجمنٹ ہیں, وہاں پر لوگ جمعہ کی نماز خود بھی نہیں پڑھتے, بچوں کو بھی پڑھنے نہیں دیتے. میرے علاقے میں ایک اسکول ہے, بہت بڑا اسکول ہے, بہت بڑا اسکول ہے, اور 99% اسٹاف, 99% اسٹوڈنٹس پورے کے پورے مسلمان, پورے کے پورے مسلمان ہیں. مینجمنٹ ہے ہندوؤں کا, غیروں کا, اور وہ لوگ مسجد بالکل بازو ہے, ایک بلڈنگ چھوڑ کے دوسری بلڈنگ میں مسجد ہے. بچوں کو جمعہ کے لیے نہیں چھوڑتے. پیرنٹس سے کہا جائے کہ بھائی تمہارے بچوں کو جمعہ پڑھانے کے لیے کیوں نہیں بھیجتے, کیا کریں گے, مینجمنٹ کا یہاں پر رول ہے, نہیں چھوڑتے وہ لوگ. کیوں پڑھا رہے ہیں بھائی ایسی جگہ پر, کیا ضرورت ہے ایسی جگہ پڑھانے کی جہاں بچوں کو آپ کے جمعہ نصیب نہ ہو. 3 جمعہ جو چھوڑ دے وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. تو پھر یہ بچے کیسے مسلمان ہوں گے؟ ان کے ذہنوں سے اسلام ختم ہو جا رہا ہے, مٹ جا رہا ہے, مٹایا جا رہا ہے, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. ہم خود مسلمان رہنا نہیں چاہ رہے ہیں, تو پھر یہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو, اللہ تعالیٰ ضرور. کسی کا کوئی سوال ان 2 چیزوں سے متعلق, توکل اور استعانت. توکل کے باب میں بعض لوگ جیسے کہ فال نکالنا, یہ ایک بھی قسم ہے, کیا کہیں گے اس کو, بد عقیدگی ہے, بد عقیدگی ہے مسلمانوں کی. طوطے والے کے پاس جاتے ہیں, ہاتھ کی لکیریں بتانے والے کے پاس جاتے ہیں, وہ لکیریں دیکھ کر مستقبل کے فیصلے کرتا ہے. وہ گھر بنا رہے ہیں تو واسطوں کا نکالا جاتا ہے, یا پھر جو ہے نا شادیاں جیسے ان کے پاس ہوتی ہے تو اس کے لیے مہورت نکالی جاتی ہے. اسی طرح مسلمان بھی اپنے لیے ساری چیزوں کا آج کل خیال کر رہے ہیں. اللہ پر بھروسہ نہیں ہے, ان لوگوں پر بھروسہ ہے. سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے, محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے, کوئی اچھا کام یا اچھے کپڑے یا کوئی اناگریشن نہیں, ان تمام مہینوں میں وہ لوگ دور رہتے ہیں, اسے منحوس سمجھتے ہیں. بھروسہ ان بدعقیدگیوں پر ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. جی, اگر اس سلسلے میں کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کریے. ہاں جی, ہے کسی کا کوئی سوال؟ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی؟ چلیے, اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا سبجیکٹ ہے حدیث کا, تشریح احادیث, جس میں ہم پڑھ رہے تھے ریاض الصالحین. ریاض الصالحین میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اس سلسلے میں باتیں گزری ہیں. اس کے بعد ہے امانت ادا کرنے کا حکم. امانت ایک ایسا لفظ ہے, جسے ایک ایسا کام ہے
جس کا انسان کو مکلف بنایا گیا، کوئی چیز اس کے پاس امانت کے طور پر رکھائی جائے، اس میں اللہ کا حق بھی شامل ہو سکتا ہے یا بندوں کے حقوق بھی شامل ہو سکتے ہیں، کوئی سامان ہو سکتا ہے، مال اور پیسہ ہو سکتا ہے، یا پھر کسی کی کوئی بات، کوئی عزت، کوئی ایسی چیز، وہ ایک امانت ہو سکتی ہے۔ اس امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں امانت والوں کو ادا کر دو، امانتیں امانت والوں کو ادا کر دو، جس کی امانت ہے اسے واپس لوٹا دو۔ آپ جانتے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے 40 سال تک مکے میں ایک عام انسان کی طرح تھے۔ 40 سال کے بعد آپ کو نبی بنایا گیا، نبوت کے مقام پر فائز کیا گیا۔ اس سے پہلے آپ کوئی نورانی مخلوق نہیں تھے، نہ بعد میں نورانی مخلوق بنایا گیا آپ کو۔ آپ انسان تھے، بشر تھے، بچوں کے ساتھ بچپن میں بکریاں چرانے جاتے تھے حلیمہ سعدیہ کے پاس، بڑے ہو گئے تو اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے نکل پڑتے تھے، اور بڑے ہو گئے تو مکے والوں کی بکریاں بھی چراتے تھے حلال کمائی کے لیے، اور پھر اس کے بعد آگے نکل کر شام کا سفر کر کے بزنس کر کے آتے تھے۔ تو یہ سارے کام بتاتے ہیں کہ آپ ایک انسان تھے اور انسان ہی تھے۔ اللہ نے آپ کو ایک انسان ہی بنایا تھا، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عبد کا لفظ استعمال کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ یہ عبد کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں شان میں گستاخی نہیں بلکہ شان میں مزید اضافہ کر دی کہ آپ عبودیت کے اونچے مقام پر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 40 سالہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹائٹل ملا تھا۔ وہ کیا ٹائٹل تھا؟ اس ٹائٹل کا نام کیا تھا؟ وہ آپ کو لوگ کس ٹائٹل سے بلاتے تھے؟ صادق الامین، صدیق الامین، صدیق اور امین، صادق اور امین۔ امین کیا کہا؟ امین کا مطلب ہے امانت دار۔ کس قدر امانت دار؟ آپ کے پاس لوگ دیکھیں، آپ یہ 40 سال کا معاملہ، 40 سال کے بعد نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال وہی ہیں، مسلمان ہیں، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، نبی ہیں، اللہ کے عبادت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، لوگ ستا رہے ہیں، مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس سامان مت رکھو، یہ سامان کھا جائے گا، ڈوبا جائے گا، نعوذ باللہ، کسی نے نہیں کہا۔ بلکہ آپ دیکھیں نبی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر نکلنے سے پہلے تک بھی آپ کے پاس سب کی امانتیں ہیں، اور ان امانتوں کو چاہے تو اللہ کے نبی لے کے جاتے، چاہے تو چھوڑ کے چلے جاتے، بھائی چلو رہنے تو جس کو آ کے لے لے گا، نہیں مجھے کیا پڑی، پہلے تو مجھے میری جان بچانا ہے۔ نہیں، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب کے نام بتائے، سب کا مال بتایا، اس کا یہ سامان ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اس کا حساب اس کو برابر کرنا ہے۔ امانتوں کو ادا کرنے کے لیے ان حالات میں بھی لوگ آپ کے پاس لا کر امانت رکھا رہے ہیں، وہی لوگ جو آپ کے جان کے دشمن بھی بنے ہوئے ہیں، اور دشمنی کس وجہ سے تھی؟ آپ کی رسالت سے تھی، آپ کی امانت داری سے نہیں تھی، آپ کو امین مانتے تھے، آپ کو امین مانتے تھے، اسی وجہ سے وہ مشہور واقعہ دیکھیں آپ۔ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ میں آگ لگی، سارا کعبہ پورا بوسیدہ ہو گیا، گر گیا، اس کو پھر سے بنانے کے لیے سب مل کر جمع ہوئے، بنانے لگے۔ جب حجر اسود کو وہاں رکھنے کا موقع آیا تو سب میں لڑائی ہو گئی، کہا کہ ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، یہ اچھا کام ہم کریں گے، سب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ تو اس میں ایک بزرگ نے کہا دیکھو ایسا کرو، کل صبح سب سے پہلے جو کعبۃ اللہ میں آئے گا، وہ جو فیصلہ کرے گا یا وہ خود رکھے گا، جیسے بھی ہوگا وہ اس کے حوالے کر دیا جائے۔ کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ھذا الامین رضیناہ، یہ کون ہے؟ امانت دار شخص ہے، ہم راضی ہیں اس کے ہر فیصلے سے، جو بھی فیصلہ کرے گا یہ امانت دار ہے، چاہے خود رکھ لے، چاہے رکھنے کے لیے کسی کو کہہ دے، کچھ بھی کرے، ہم راضی ہیں اس کی بات سے، رضیناہ۔ اچھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری دیکھی، آپ چاہتے تو خود اٹھاتے لے کے رکھ دیتے، سب راضی تھے، سب نے پہلے ہی مان لیا تھا، سب نے پہلے ایکسپٹ کر لیا تھا کہ یہ جو کرے ہم راضی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، آپ نے کیا کیا، ایک چادر منگائی، کہا ایک چادر لاؤ، چادر لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اٹھا کر اس میں رکھا، اس کے بعد بولا کتنے قبیلے ہیں، اتنے قبیلے ہیں، اچھا اب کیا کرنا ہے، ہر قبیلے کے سردار کو سامنے لاؤ، سارے سرداروں کو سامنے لائے، کہا سب ایک ایک کونا پکڑو، پکڑ لی، چلو اٹھا کے لے کر آؤ، لے کر آئے، جب رکھنے کی جگہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر اپنے ہاتھ سے وہاں رکھ دیا، معاملہ بڑی آسانی سے ختم ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی، اختلافات ختم ہو گئے، اور پھر ان تمام لوگوں کی حصے داری بھی اس میں شامل ہو گئی، وہ ان کا بھی ہاتھ لگا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بھی ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر رکھ دیا، کوئی خیانت نہیں، سب کو بھی موقع دیا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک اچھا موقع ہاتھ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے وہاں رکھ دیا۔ تو یہ تھا امانت داری کا معاملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کو صرف سامان یا مال اسی کو امانت نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا اگر کوئی آدمی کسی شخص سے بات کر رہا ہے، بات کرتے کرتے دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے کوئی تیسرا شخص آ رہا ہے اور اس کی طرف پلٹ کر دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں یہ راز کی بات ہے، تیسرا شخص نہ سنے، اس کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ بات راز کی بات ہے، وہ نہ سنے، یہ تم کو ہی بتا رہا ہوں، تو اس دوسرے شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بات کو راز رکھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا المجالس امانہ، مجلسیں امانت ہیں، مجلس بیٹھک، میٹنگز جو میٹنگیں ہوتی ہیں، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے آفس میں ہو، چاہے باہر ہو، ہوٹل میں ہو، چاہے کہیں بھی کھڑے کھڑے دو لوگ آپس میں ملے، میٹنگ ہے ان کی اپنے آپس کی، اس میٹنگ میں جو بات ہوئی وہ امانت ہے، جو بھی بات کہی جائے وہ امانت ہے، اس امانت کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے والا خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، اس سے انسان کو اور خاص طور پر ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس کو منافق کہا، جو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس خائن کو منافق قرار دیا، منافق کی علامت قرار دیا۔ پہلی حدیث ہے اس سلسلے کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین علامتیں ہیں، تین نشانیاں ہیں، تین سمبلز ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، بات پہ جھوٹ بولے، ہر بات میں جھوٹ بولے، جھوٹ بولنے کے مواقع تلاش کرتا رہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اپوزٹ کام کرے، وعدہ کیا تھا پیسے لوٹا دوں گا، قرضہ لیا تھا کل دے دوں گا، 1 مہینے میں دے دوں گا، شام تک دے دوں گا، لیکن اخلفا، اپوزٹ کرنے لگ گیا، نہیں دوں گا، کیا میں بھاگ کر جا رہا ہوں، ڈبا دوں گا تمہارے پیسے، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دے گا، یہ وعدہ خلاف ورزی۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اگر اس کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کر دے، بھائی یہ میرا سامان ہے، تھوڑے پیسے آپ رکھیے، میں سفر پر جا رہا ہوں، واپس آنے کے بعد لے لوں گا، یا یہ میرا غلہ ہے، یا یہ میری دکان ہے، اس کے اوپر تھوڑی نظر رکھیے، یا میرا یہ سامان ہے، ٹھہرے بس تھوڑا ہاتھ صاف کر لیے، کھاتے چلے گئے۔ ایسے کئی معاملات ہیں لوگ جو اس طرح کی خیانتیں کرتے ہیں۔ وفی روایت، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، اور دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، تب بھی وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ نماز پڑھنے سے نہیں، روزہ رکھنے سے مسلمان نہیں، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نفاق والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نفاق والے کام یہاں پر 3 بتائے گئے، جس کے اندر جھوٹ،
اور خیانت اور وعدہ خلافی، یہ 3 کام یہاں بتائے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب جھگڑا کرے تو گالی دے، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ تو یہ گالی دینا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا، یہ کام کرنے والا، چاہے وہ نماز پڑھنے والا ہو، چاہے وہ روزہ رکھنے والا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو پکا مسلمان کہہ رہا ہو، تب بھی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ نفاق والے کام انجام دے رہا ہے۔ تو نفاق سے بچنے کے لیے اسے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر رکھنا چاہیے۔ جب وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا تو وہ پکا مسلمان ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، وعن حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر القلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجمل كجمر دحرجته على رجلك فنفت فتراه منتبرا ليس فيه شيء. طویل حدیث ہے، بہت بڑی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بیان کیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 حدیثیں بیان فرمائی، میں نے ان میں سے ایک تو دیکھ لی ہے اور دوسری کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اتری، یعنی اسے فطرت کا حصہ بنایا گیا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے امانت کو نازل کیا، لوگوں کے دلوں میں امانت بیٹھ گئی۔ پھر اللہ تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن کو بھی امانت کہا گیا خود قرآن مجید میں۔ کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ پہلے یہ امانت یعنی قرآن مجید کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑ پر اتارا گیا، سب نے انکار کر دیا، نہیں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، تو پھر انسان پر اتارا گیا اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، اور انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن مجید نازل فرمایا جسے ایک امانت کہا گیا۔ تو یہاں وہی بات آ رہی ہے، ثم نزل القرآن، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، فعلموا من القرآن وعلموا من السنہ، لوگوں نے قرآن اور حدیث سنت دونوں چیزوں سے علم حاصل کیا۔ ثم حدثنا عن رفع الامانہ، یہ پہلی حدیث حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں نے یہ پہلی چیز تو دیکھ لی، لوگ علم دین حاصل کرنے تو لگ گئے، لیکن دوسری کا جو انتظار کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ان رفع الامانہ، امانت کو وہ جو دل میں اتاری گئی تھی وہ اٹھا لیا جائے گا، واپس چھین لیا جائے گا۔ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ینام الرجل النومۃ فتقبض الامانۃ من قلبہ، آدمی سو جائے گا اور اس کے دل سے امانت قبض کر لی جائے گی، واپس کھینچ لی جائے گی۔ فیظل اثرها، اس کا ایک معمولی سا نشان، ایک سمبل، ایک آئیکن وہاں پر رہ جائے گا۔ پھر وہ سوئے گا تو اس کے دل سے امانت قبض کر لی جائے گی، بس اس جگہ پر اس کا اثر ایک آبلے کی مانند باقی رہ جائے گا، جیسے ایک انگارہ ہو جس سے تو اپنے پاؤں پر لڑکائے تو اس سے چھالا نمودار ہو جاتا ہے، بس تو اسے بھرتا ہوا دیکھتا ہے لیکن اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، گرم گرم کوئی چیز ہاتھ پر، پیر پر کہیں گر جائے، کیا ہوگا؟
پورا سویلنگ آ جائے گی، اتنا سب پھول جائے گا، آبلہ آ جانا جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، یہاں بھی وہی ترجمہ کیا گیا، آبلہ آ گیا، دیکھیں اتنا اونچا پھلا ہوا ہے، اندر کچھ ہے اس میں؟ کچھ نہیں ہے۔ جس طرح اس طرح ایک مسلمان کا حال ہوگا، ظاہر میں مسلمان رہے گا، اندر سے امانت ختم، اندر اس کے کوئی امانت باقی نہیں رہ جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری اٹھائی، اسے اپنے پاؤں پر لڑکایا، پھر کہا لوگ صبح کے وقت آپس میں ایک دوسرے سے خرید و فروخت کرتے ہوں گے، مطلب لینا دینا بیچنا ڈیلنگ کریں گے، ان میں سے کوئی بھی ایک امانت کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا، حتیٰ کہ کہا جائے گا فلاں شخص کی اولاد میں ایک امانت دار آدمی ہے، حتیٰ کہ کسی آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ کس قدر مضبوط، ہوشیار اور عقل مند ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج کے دور میں حدیث کیسے فٹ آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا کہ لوگ ڈیلنگ کریں گے، بزنس کریں گے، لیکن ان کے اندر امانت داری نہیں رہے گی، امانت داری سے کوئی بزنس نہیں کرے گا، کوئی امانت دار نہیں، یہاں تک کہ کہنا پڑے گا بھائی دیکھو ہمارے پاس تو مارکیٹ کے حساب سے چلنا پڑتا، اگر آپ کو پورا ایک دم صحیح جینیون کوئی چیز ہونا ہے، جینیون اگر آپ مارکیٹ میں جو نا کسی بندے سے ڈیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو فلاں کے پاس جاؤ، وہ بندہ اچھا ہے۔ آج کیا ہے معلوم؟ مسلمان کے بارے میں کہتا ہے مسلمان سے مت خریدو، غیر مسلم سے خریدو۔ کیوں جی؟ نہیں، مسلمان اس قابل نہیں ہے، یہ آج مسلمان کہتا ہے، معلوم؟ اور پھر دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ کسی آدمی کے بارے میں او کیا انٹیلیجنٹ ہے، کیا پڑھا لکھا ہے، فلاں 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 فلاں، اس کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے انٹیلیجنٹ، اتنے بڑے جو ہے نا پاپولر فیمس فلاں 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 آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آگے حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں یقیناً مجھ پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں کس سے خرید و فروخت کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دین مجھ پر میری چیز لوٹا دے گا، اگر وہ عیسائی یا یہودی ہوگا تو اس کے ذمہ دار مجھ پر میری چیز لوٹا دے گا۔ جہاں تک آج کا تعلق ہے تو میں تم میں سے صرف فلاں فلاں شخص سے خرید و فروخت کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں حضرت حذیفہ 1400 سال پہلے کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس وقت ہی یہ نوبت آ چکی تھی، مسلمانوں سے اگر خرید و فروخت ہوتی، اگر اسلام والا ہے، پکا مسلم ہے تو ان دھوکہ نہیں دے گا، اس کا اسلام مجھے میری چیز واپس لوٹانے پر آمادہ کرے گا، لیکن اگر کوئی یہودی یا عیسائی کے ساتھ اگر میں کر رہا ہوں تو اس کے جو ذمہ دار ہوں گے وہ لوگ میری چیز مجھے لا کر دے دیں گے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ آج میں مارکیٹ میں صرف چند لوگوں سے ہی خرید و فروخت کرتا ہوں، بزنس ڈیلنگ کرتا ہوں، باقی کسی سے نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، آج کیا کہا جائے؟ آج کیا کہیں گے؟ آج کے زمانے میں کس پر بھروسہ کیا جائے؟ کیسے بھروسہ کیا جائے؟ مکسنگ، ملاوٹ، دھوکہ، ایکسپائر چیزیں استعمال کرنا، کیسی کیسی جو ہے ملاوٹ، اللہ اکبر، یہ سب فراڈ۔ کمپنیوں کے بڑے بڑے فراڈ الگ ہے، چھوٹے چھوٹے فراڈ الگ ہے۔ بہرکیف حالت تو یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے امانت اٹھا لی گئی، لوگ امانت داری کے ساتھ نہ بات کرتے ہیں، نہ امانت داری کے ساتھ رازداری کا خیال رکھتے ہیں، رازوں کا خیال نہیں رکھتے، ایک دوسرے کے رازوں کو فاش کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح جو کوئی امانت رکھی جائے وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا تھا کہ ایک شخص جنت میں اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جو مقام کے کوئی بڑا عبادت گزار بھی حاصل نہیں کرتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ امانت داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اب اخلاق اچھے اسی آدمی کے ہو سکتے ہیں جو امانت دار ہو، جس کے اندر امانت داری نہ ہو، جس کے اندر ایمان نہ ہو، اس کے اخلاق کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ تو حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اخلاق و کردار آہستہ آہستہ روزانہ لوگوں کا خراب ہوتا جائے گا، کیریکٹر لاس، ایوری تھنگ از لاس۔
کیریکٹر چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا. وہ حالت آج لوگوں کی ہو چکی ہے. بچے بڑوں کا خیال نہیں کرتے، بڑے بچوں کے اوپر رحم نہیں کرتے، بچے بڑوں کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، جھڑکیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، گھر میں ہو یا باہر ہو. اور پھر اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کیریکٹر سے پورا معاشرہ آج بری طرح متاثر ہے، بیڈ کیریکٹر کی وجہ سے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کے دلوں سے ایمان اٹھتا جا رہا ہے. اپنی جگہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، اپنی جگہ بہت بڑی جو ہے شخصیت ہے، ان کا ایک بہت بڑا فین فالوئنگ ہے، سب کچھ ہے، لیکن حقیقی چیز اگر کچھ نہیں ہے تو ان کے اندر ایمان نہیں ہے. ایمان اگر آ جائے گا تو یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائے گی، اور ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھی سوسائٹی ایک بہترین طریقے سے اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں گے. اس میں کسی کا کوئی سوال؟ ہاں جی، اس میں کسی کا کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے. امانت داری سے متعلق موضوع سے ہٹ کے شیخ پوچھو. جی. جیسا استخارہ کی نماز ہے، اس کے لیے خاص 2 رکعت وہی پڑھنا استخارے کی نیت سے، یا پھر کوئی بھی نفل نماز سے چل جاتا ہے، جیسا تحیۃ المسجد ہے، یا پھر مغرب کی 2 رکعت کے بعد ہے، یہ چل جاتا ہے، یا پھر اس کے لیے خاص الگ ہے؟ استخارے کی نماز الگ ہے. خاص الگ ہے وہ 2 رکعت. ہاں اور ایک سوال، جی. یہ مسجد میں اکثر اقامت کے ٹائم، جیسا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے ٹائم پہ چہرہ ادھر ادھر کرتے ہیں، اقامت بھی اسی طرح سے دے رہے ہیں، اس کا کیا کچھ ہے پروف؟ نہیں، اقامت کے لیے ضروری نہیں ہے. اکثر دیکھتا ہوں میں کہ ابھی وہی مسائل آ رہے ہیں، اذان اور اقامت کے ہی مسائل آ رہے ہیں. آج ہم حدیث یہ فقہ میں وہی سبجیکٹ پڑھنے جا رہے ہیں، اذان اور اقامت کے مسائل. انشاءاللہ اس پہ تفصیل آئے گی. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. جی. اور کوئی سوال سبجیکٹ سے ریلیٹڈ؟ کوئی سوال؟ امانت داری سے متعلق نہیں ہے کسی کا کوئی سوال؟ سنت کی امانت کیسے کریں؟ کیا سوال ہے؟ تھوڑا ایکسپلین کریں. سنت کی امانت یا امانت کیا لکھیں؟ سوال تھوڑا واضح کریں جو ٹیکسٹ میسج میں لکھے ہیں. السلام علیکم. ایک سوال ہے. اب امانت میں مال جب پیسے دیتے تو وہی پیسے لوٹانا ہے، یا کبھی ضرورت پڑی تو نکال کر ان کی جگہ دوسرے پیسے رکھ دیے اور پھر واپس لوٹا دیے؟ امانت داری میں یہ بہت اونچا مقام ہے کہ آپ وہی پیسے ان کو واپس لوٹائیں، لیکن یہ نہیں کہ بھائی ایک اماؤنٹ ہے فکس. مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ میرے 5,000 روپے آن لائن، آج کل آن لائن کا دور ہے، آن لائن ڈال دیا تو کیش ہاتھ میں دیا ہی نہیں اس نے. آپ نے کیا کیا؟ 5,000 استعمال میں اپنے لا رہے ہیں، اور جب وہ پوچھے جب اس کے 5,000 اس کو واپس کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یا وہ بندہ آپ کو کہے کہ بھائی آپ یہ اجازت دے کہ آپ ان پیسوں میں استعمال کریں، لیکن جب مجھے ضرورت ہو آپ میرے پیسے مجھے واپس، میری رقم مجھے واپس لوٹائیں، میری وہی نوٹ، میرا وہی مال، وہی چیز واپس کرنے کے بجائے آپ پلٹ کر دوسرے بھی دے سکتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر اس طرح کی اجازت ہو تو. لیکن کوئی چیز دوسری چیز رکھائی جائے، یہ پیسوں کا معاملہ الگ ہے، کیش یا آن لائن، یہ ساری چیزیں اس کے اندر سہولیات ہیں، لیکن دوسری چیز اگر کوئی رکھا ہے تو اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. جزاک. جی. اور کوئی سوال؟ وضو کرنے میں ایکسٹرا کرنا جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی اپنی روشنی کو بڑھانا چاہے فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ، حدیث کے اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اعضائے وضو قیامت کے دن چمکیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غالباً جو ہے اپنے ہاتھ کو کوہنیوں تک دھونے کے بجائے یہاں تک دھو لیتے،
ہاں چہرہ یہاں تک دھونا ہے تھوڑا آگے تک دھو لیتے, پیر ٹخنوں تک دھونا ہے پنڈلیوں تک دھو لیتے, تو یہ ایکسٹرا کرنا یہ غلط نہیں ہے. لیکن 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا, 1 مرتبہ کرنا کافی ہے, 2 مرتبہ دھونا سنت ہے, 3 مرتبہ دھونا افضل ہے. جو جن کاموں کو 3 بار کرنا ہے, ضروری نہیں ہے, ایک بار میں بھی وضو ہو سکتا ہے, لیکن 4 بار کرنا یہ ایکسٹرا, یہ غلط ہے, یہ سنت کے خلاف ہے. اس اعتبار سے کوانٹٹی کے اعتبار سے ایکسٹرا کرنا غلط ہے, اور اگرچہ کہ کیا کہیں گے اس کو اعضاء وضو میں کچھ حصہ بڑھا کر دھونا ہے, اس کو ایکسٹرا کرنا یہ غلط نہیں. اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھا ہوں تو یہ میرا جواب. اگر آپ کچھ اور طریقے سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو شاید پھر اس کا یہ جواب نہیں ہوگا. جی جزاک اللہ. ہاں اور کوئی سوال؟ اب ہمارے پاس جو سبجیکٹ ہے وہ سبجیکٹ کا نام ہی ہے فقہی مسائل, جس کے اندر ہم لوگ کون سا مسئلہ پڑھے تھے لاسٹ میں؟ ہاں کون سا مسئلہ پڑھے تھے؟ غسل کے بارے میں پڑھے تھے. غسل کس کے مسنون بارے کب ہے, میں؟ واجب کب ہے, اور غسل اور اچھا, تیمم کا طریقہ بھی پڑھے تھے. تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ پانی مل جائے جب تیمم ٹوٹ جاتا, باقی وہی جس سے وضو ٹوٹتا. اور ایک چیز جیسے ہی پانی ملتا جب وضو ٹوٹ جاتا. ہاں بالکل, سوری تیمم ٹوٹ جاتا. ہاں اور جیسا ہی ٹائم ختم ہو جائے. جی یہ بھی جواب ہے, جن چیزوں سے جناب غسل واجب ہو جاتا ہے ان سے بھی تیمم ٹوٹتا ہے, جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے بھی تیمم ٹوٹتا ہے. ٹائم ایکسپائر ہو جائے 24 آورس, ریسیڈینشل جو آدمی رہتا ہے اپنے گھر میں رہ کر جنا کر رہا ہے, تو اس کے لیے عفواً سوری ٹائم تو اس کا ہے, موضوع پر مسا کرنے کا ہے, تو یہ ٹائم کے علاوہ یہاں پر پانی مل جانا ہے, اور جو غسل اور وضو کے لیے جو چیزیں توڑنے والی چیزیں, وہ تمام چیزیں بھی تیمم کو توڑنے والی ہیں. ٹھیک, اچھا. اس کے بعد ہمارے پاس غسل کے بعد ایک اسپیشل مسئلہ تھا, میں اس کو عمدن چھوڑ رہا ہوں چونکہ یہاں پر ہمارے کلاس میں بچے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, گھر کے ایک ہی گھر کے کئی لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں, تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ سبجیکٹ یہاں پڑھایا جائے, مناسب نہیں رہے گا. وہ سبجیکٹ ہے خواتین کے اسپیشل جو مسائل ہیں, حیض, نفاس, استحاضہ وغیرہ کے مسائل ہیں, وہ آپ کسی لیڈیز سے یا کوئی اگر پڑھانے والے ہیں خاتون وغیرہ, تو آپ ان سے جو نا یہ سبجیکٹ علم حاصل کر لیں, بہتر رہے گا. ضروری ہے, آج کل بالخصوص جو نوجوان بچیاں لڑکیاں ہیں جو بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہیں, انہیں بہت سے مسائل سے واقفیت نہیں ہے. نماز کب جو نا چھوڑنا ہے, کب پڑھنا ہے, روزہ کب چھوڑنا ہے, کب جو نا نہیں پڑھنا ہے, کون سی حالت میں نماز جو نا کون سی نمازیں پڑھی جانا ہے, کون سی نہیں پڑھنا ہے, ایک تفصیل ہے. اور ان تمام چیزوں کی تفاصیل میں شاید یہاں بتانا مناسب نہیں سمجھوں گا, چونکہ ہمارے ساتھ ایک گھر کے کئی لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں, اور بچے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, مرد بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, تو اس لیے میں عمدن اس سبجیکٹ کو یا اس لیسن کو, سبجیکٹ کو نہیں بلکہ اس لیسن کو میں چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں. اور اس کے بعد ہمارے پاس لیسن ہے نماز کے سلسلے میں کتاب الصلاۃ, یہاں سے طہارت کا چیپٹر کلوز ہو گیا. اب سیکنڈ چیپٹر ہمارے پاس ہے کتاب الطہارہ کے بعد کتاب الصلاۃ, نماز کے مسائل. یہ بہت اہم ہے, نماز صحیح ہوگی تو سارے کام صحیح ہوں گے. اذا صلحت صلح سائر الاعمال, ساری عبادتیں قبول ہوں گی. نماز میں سب سے بنیادی چیز ہے اذان اور اقامت, جس کے لیے نماز کی طرف بلایا جاتا ہے, نماز کھڑی ہونے کی جو علامت ہے. تو اذان کا معنی ہے نماز کے وقت اعلان کرنا, اور اقامت کا مطلب ہے جماعت کھڑے ہونے کا اعلان کرنا. اذان اور اقامت کا حکم صرف مردوں پر واجب ہے, صرف مردوں پر واجب ہے, عورتوں پر نہیں ہے. اذان کے کل 15 جملے ہیں جو اذان آپ سنتے رہتے ہیں. کوئی اگر یہاں پر ہمارے جیسے عاصم تھے, عاصم پتہ نہیں بھی جوائن ہو رہے نہیں ہو رہے ہماری کلاس میں, نہیں معلوم, حافظ صاحب
اگر کوئی ہیں لڑکے ہیں تو وہ اذان دے کر بتائیں. کوئی بوائز اگر ہیں اذان یاد ہے تو اچھے انداز میں اذان دے کر بتائیں, انعام دیں گے. ہاں ہے کوئی بوائز نہیں ہے؟ السلام علیکم مول صاحب. وعلیکم السلام. میرا جی نام سید ابراہیم حسینی ہے. میں اذان دینا چاہتا ہوں. ویری گڈ, بسم اللہ. اچھا دینا. جی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. شاباش, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ویری گڈ. حرم کے انداز میں دے سکتے ہیں آپ, حرم میں جیسے اذان ہوتی ہے مکے میں یا مدینے میں, کسی کی کاپی کر سکتے ہیں؟ کوئی ہے یہاں پر؟ ہم لوگ سب اذان سنیں. میں بھی امدن خاموش رہا, میں بھی آپ دیکھیں میں اذان کا جواب نہیں دے رہا تھا کیونکہ ہم ابھی پڑھنا تھا آگے, اس لیے میں رک گیا. میں اذان کا جواب دیتا جاؤں تو پھر ڈسٹرب ہو جائے گا, یا آپ سمجھیں گے کہ میں بیچ میں آپ کو روک رہا ہوں یا ٹوک رہا ہوں, میں کچھ غلط نہ پڑھ لیا, یہ سمجھ کر جو نا میں رک گیا, اذان کا جواب نہیں دیا. ہونا یہ چاہیے کہ اذان کا جواب دینا چاہیے. اذان دینے والے کی فضیلت جہاں بیان کی گئی, اذان کا جواب دینے والے کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی. ہم گھروں میں رہتے ہیں, اسکول میں رہتے ہیں, کالج میں رہتے ہیں, دکان میں رہتے ہیں, شاپنگ بازار میں رہتے ہیں, کہیں بھی رہتے ہیں, اذان ہوتی رہتی ہے, ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے بسا اوقات کی اذان ہو رہی ہے, سارے کام چلتے رہتے ہیں. بسا اوقات غیر مسلم لوگ اذان کے وقت رک جاتے ہیں, اپنی بات کرنے سے رک جاتے ہیں, اپنا کوئی کام کرنے سے رک جاتے ہیں, نہیں بھی اذان ہو رہی ہے, اور مسلمان کو پتہ بھی نہیں چلتا اذان ہو رہی ہے. اذان کا کیا مقام ہے آپ دیکھیں کہ اذان دینے والے کا مقام پہلے دیکھیں. اس کے اندر سب سے پہلے تو اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر 4 مرتبہ, اللہ اکبر. جب مسجد سے اذان کی آوازیں آنے لگتی ہے تو ہر طرف فضا میں وہ آواز گونجتی رہتی ہے, ہر پتھر ہر چیز تک وہ آواز پہنچ رہی ہے. کیا فضیلت بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, قیامت کے دن اذان دینے والے شخص کی گردن سب سے اونچی ہو, ہائیسٹ گردن والا ہوگا وہ شخص, بہت اونچے مقام پر ہوگا وہ شخص. مؤذن صاحب جسے آج معاشرے میں سب سے کم ترین تنخواہ دی جاتی ہے, کم ترین درجہ دیا جاتا ہے, وہ آدمی جو کچھ کام کا نہیں رہتا, کوئی کام نہیں کر سکتا, وہ جا کے بولتا میں مسجد میں مؤذنی کر لیتا ہوں. کیوں بھائی, ایک مؤذن ہی
ایک بہت اونچا مقام ہے مسجد کی طرف بلانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں سب سے کم ترین آدمی حضرت بلال کا سلیکشن ایسے نہیں کیا. بلال رضی اللہ عنہ کی آواز، ان کا مقام، ان کا انداز، اس کے اعتبار سے ان کو سلیکٹ کیا. اذان کے لیے بھی ایک اچھے آدمی کو سلیکٹ کرنا چاہیے. آپ دیہات میں یا پرانے زمانے کی جو روایت چلی آ رہی ہے، کئی مساجد میں پرانے بوڑھے لوگ اذان دے رہے ہیں، بیچارے اپنی آخرت بنا رہے ہیں اپنی جگہ پر. صحیح بات ہے، کئی سالوں سے وہ لوگ اذان دیتے آ رہے ہیں. اب ایک اذان آواز بیٹھ گئی، اگر کبھی غلطی سے ان کی جگہ کوئی دوسرا شخص اذان دے، تب لوگوں کے کان کٹ دھری، آج مؤذن صاحب نہیں دکھ رہے، کیا ہو گیا ان کو، وہ اذان نہیں دے رہے، آج کوئی دوسرا اذان دے رہا ہے. ہاں، جب روزانہ وہ اذان دیتے کوئی نہیں سنتا ہے، کامن ہے، تو ان کی تو اذان آتی رہتی ہے. نہ جواب دیتے ہیں، نہ جو نا دعا پڑھتے ہیں، اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اذان کا جواب دینا چاہیے، اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اب اذان دینے والے کی ایک اور فضیلت، جتنی چیزوں تک اس کی آواز پہنچ رہی ہے، جتنے دور، جتنے علاقے تک، اس درمیان میں جتنی چیزیں ہیں، درخت ہیں، پتے ہیں، جھاڑ ہیں، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، بلڈنگ ہے، کوئی بھی چیز ہے، ایوری تھنگ، کوئی بھی چیز، وہ تمام چیزیں اس مؤذن کے بارے میں کل قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اللہ یہ تیری بڑائی بیان کرتا تھا. سبحان اللہ، یہ اونچا مقام ہے مؤذن کا. اس کے بعد اذان کا جواب دینے والا، اذان کا جواب دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے اذان کا جواب دے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص سچے دل سے اذان کا جواب دے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں. سچے دل سے مطلب توجہ سے، اس طرف جناب پوری توجہ، کانسنٹریٹ، پوری طرح متوجہ. بھائی اذان ہو رہی ہے، بس خاموش ہو، اذان کا جواب دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ادھر آواز زور سے آ رہی ہے، ادھر دل سے آہستہ آہستہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس طرح جب اذان دے اور آخر میں اذان کے بعد کی دعا پڑھے، وہ جنت میں داخل ہوگا. ہاں البتہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، ابھی جو اذان دیے صاحب انہوں نے حی علی الصلاح کہہ دیا تھا، ہاں نہیں آخر میں، ہاں گولتا والی ہاں ہے، جیسے حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، ہاں سے آواز نہیں نکالنا چاہیے. حی علی الفلاح میں الگ چیز ہے. ہاں اب یہ دونوں کے بارے میں جواب کیسے دینا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا جواب پھر حی علی الصلاح کا جواب حی علی الصلاح سے نہیں دینا ہے، حی علی الفلاح کا جواب حی علی الفلاح سے نہیں دینا ہے، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. ہاں البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے، ہاں البتہ میں نے اس لیے عمدن کہا ہے کہ لوگ یہاں پر تھوڑا الرٹ ہو جائیں گے. البتہ کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کرنا ہے. درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب نام آئے تو درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ایک اور دعا بھی ثابت ہے، جو دعا کہ آپ پڑھے ہیں، جسے ہم اصول ثلاثہ کے طور پر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اذان میں، فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد دو جملے بڑھائے جاتے ہیں. کون کون سے جملے ہیں وہ؟ الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم، یہ ایک ہوا، اور دوسرا کون سا؟ دو جملے بولا نا. آج اگر کوئی سنے فجر کی اذان تو جواب دے سکتے ہیں. آج تو سنڈے. الصلاۃ خیر من النوم 2 بار بولتے، اس کے جواب میں شاباش صدقتا بررتا. شاباش شاباش. الصلاۃ خیر من النوم کوئی 2 مرتبہ بولنا ہے. میں نے کنفیوز کرنے کے لیے کہا یہ تو ایک جملہ ہے، دوسرا کون سا؟ حالانکہ 2 وہی ہے. الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہنا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ نماز نیند سے بہتر ہے. الصلاۃ خیر من النوم. ہاں اب اذان دینے والے مؤذن صاحب نماز سے اذان سے پہلے بھی آواز لگاتے ہیں، کچھ اذان کے بعد بھی آوازیں لگاتے ہیں لوگوں کو جگانے کے لیے. اور دوسری اذانوں میں بھی آج کل بہت سی بدعات کا اضافہ ہو گیا، بہت سی جملے جو ہے نا کہے جا رہے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. شریعت میں ایسی اذان کا ذکر نہیں ملتا ہے. الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے.
اذان کے کل جملے 15 ہیں اور اقامت کے کل جملے 11 ہیں۔ پھر اقامت جب جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو اس وقت البتہ اس میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاح کا لفظ اضافہ کیا جاتا ہے۔ شروع میں ایک بات گزری کہ مردوں پر اذان دینا واجب ہے، تو عورتوں کا کیا حکم ہے؟ شاید اس سے پہلے سوال ہوا بھی تھا، کسی نے سوال کیا بھی تھا۔ عورتیں اذان دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ سننا چاہیے، اذان سنے بعد نماز پڑھنا چاہیے، اگر اذان سنائی نہ دے تو وقت ہو گیا تو نماز پڑھنا چاہیے۔ اچھا، صحیح حکم یہی ہے کہ عورتیں اذان نہ دیں بلکہ جماعت کھڑی ہوتے وقت اقامت دیں۔ جماعت کھڑی ہوتے وقت وہ اگر عورتیں خود کی نماز پڑھا رہی ہیں، کوئی عورت امامت کر رہی ہے، عورتوں کی امامت، مردوں کی امامت کبھی نہیں کر سکتی ہے، عورتوں کی امامت کر رہی ہے تو وہ صف میں بیچ میں ٹھہرے گی، آگے بھی نہیں ٹھہرے گی، بیچ میں ہی صف کے دوران ٹھہر کر وہیں سے وہ امامت کرے گی، سارے اطراف سے اس کے ٹھہر جائیں گے، دونوں طرف رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ دونوں طرف ساری خواتین ٹھہر کر نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اس وقت اقامت دی جا سکتی ہے جماعت کھڑی ہونے کی اطلاع دینے کے لیے ان خواتین کے اندر، بشرطے کہ ان کی آواز باہر نہ جائے، ان کی آواز کوئی مرد حضرات نہ سنیں۔ آج کل مائک سسٹم آ گیا، خواتین کی نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، وہاں مائک اگر لگا دیں خواتین کو سنانے کے لیے تو مردوں کو وہاں نہیں رہنا چاہیے، مسجد ان کے لیے، وہ مسجد چلے جائیں۔ اگر مسجد میں انتظام ہے خواتین کی نماز کا تو مسئلہ ہی ختم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ساری چیزیں تھیں، خواتین پیچھے نماز پڑھتی تھی، جمعہ کا خطبہ سنتی تھی، خطبے میں سورہ قاف سن کے ایک صحابیہ نے یاد کر لیا تھا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو بھی نصیحت کرتے وہ انہیں سنتی، یاد کرتی، علم سے وہ بھی جو نا استفادہ کرتی، فائدہ اٹھاتی، اور پھر نماز میں یہاں تک کہ فجر کی نماز میں بھی آتی، اس قدر اندھیرے میں واپس ہوتی کہ انہیں راستہ نظر نہیں آتا، دیواروں سے چمٹ کر جاتی، کبھی کبھی ان کا دوپٹہ دیوار میں اٹک جایا کرتا تھا، ابھی اتنی صبح بھی نہیں ہوتی، اندھیرے میں فجر کی نماز ختم ہو جاتی تھی۔ آج کل کیا کرتے ہیں لوگ، اذان کب ہوتی ہے؟ جب اندھیرا ختم ہوتا ہے، صبح نکلنا شروع ہو جاتی ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، تب تک زبردست باہر اجالا ہو جاتا ہے، لیکن شتر مرغ کی طرح اندر مسجد کے لائٹیں پورے بند کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ غلط کا مطلب ہے اندھیرے میں نماز پڑھنا ہے، جب اس کا وقت شروع ہو جائے اسی وقت نماز شروع کی جائے۔ ہاں البتہ نماز لمبی ہو جائے تو یہاں تک کہ صبح ہونے تک پڑھا دی جائے تو الگ مسئلہ ہے۔ اب یہاں بعض روایات جیسے کہ امام بیہقی، امام حاکم وغیرہ کی بعض روایات سے ثابت ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا عمل تھا کہ وہ کبھی کبھی اذان اور اقامت کہا کرتی تھی خواتین کی محفل میں، خواتین اگر ہیں جمع ہیں تو وہ اس طرح کرتی تھیں، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے اذان لازمی نہیں بلکہ اقامت کہنا مستحب ہے۔ شیخ البانی بھی فرماتے ہیں کہ یہ رائے یعنی اذان نہ دے بلکہ اقامت دے، یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے درست معلوم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اذان دینا خواتین کے لیے درست نہیں ہے، چونکہ اذان کا مطلب ہے لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے بلند آواز سے پکارنا، اور خواتین کی آواز بھی پردہ ہے، تو پھر وہ آواز لگائیں گی تو پھر دوسروں تک پہنچے گی، تو پھر یہ پردہ ختم ہو جائے گا، اور ان کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، مردوں کو بلانے کی ذمہ داری عورتوں کو نہیں دی گئی کہ وہ آواز لگا کر لوگوں کو بلائیں کہ آؤ مسجد میں جماعت ٹھہر رہی ہے یا اذان ہو رہی ہے، جماعت کا نماز کا وقت ہو چکا ہے، یہ بتانے کی ذمہ داری ویسے بھی ان لوگوں کی نہیں ہے۔ اذان کیسے شروع ہوئی؟ کسی کو پتہ ہے اذان کا آغاز کیسے ہوا؟ اذان کا آغاز کیسے ہوا؟ اسٹارٹ کیسے ہوئی؟ اذان کب اسٹارٹ ہوئی اور کیسے اس کا آغاز ہوا؟ اسٹارٹنگ میں اذان کیسے دی گئی؟ پہلے کیا طریقہ تھا اس کے بدلے؟ نہیں معلوم کسی کو؟ بہت سی رائے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ اس وقت یہ کہا جاتا صلاۃ جامعہ، جماعت کھڑی ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اعلان کیا جاتا، سب لوگ جمع ہو جاتے، لیکن ایسا ہوتا تھا کہ نہیں وقت سے پہلے تھوڑا بلا لیا جائے تاکہ جماعت کھڑے ہونے کے ٹائم پر اگر بلائیں تو کچھ لوگوں کی نمازیں چھوٹ جائے گی، رکعت چھوٹ جائے گی، تو اس کے لیے آواز لگانے کے لیے مختلف رائے طلب کی گئی۔
کہ رائے دیں کہ سلسلے میں کس طریقے سے لوگوں کو بلایا جائے، کیسے جو ہے نا لوگوں کو مدعو کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ وہ ناقوس یعنی ایک سی پی نما ٹائپ جس میں جو نا آواز لگائے پھونکا جائے تو اس کی آواز دور تک چلی جائے، جیسے آج مندروں میں کیا جاتا ہے، یہودیوں کے پاس کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ مختلف رائے آئی، آخر میں یہ کہا گیا کہ نہیں، ہر جگہ جا کے آواز دی جائے، نہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بھیج دیا۔ غالباً حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ وہ خواب دیکھے۔ خواب میں کیا دیکھا؟ دیکھا کہ کوئی شخص انہیں اذان کے کلمات سکھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، اللہ کے نبی میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ اس طرح اذان دینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے ان کو بھیجے تھے اور اللہ کی طرف سے ہی وہ عمل ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ بلال، انتخاب کس کا کیا؟ حضرت بلال کا۔ بلال تم کھڑے ہو جاؤ، یہ تمہارے کان میں آہستہ کہیں، کیونکہ ان کی آواز اتنی بلند نہیں ہے، وہ تمہیں القاء کریں گے۔ تم کیا کرو، بلند آواز سے وہی کلمات کو پھر سے ریپیٹ کر دو۔ اذان دینا شروع ہوا۔ حضرت بلال نے اذان دی پہلی مرتبہ، سب سے پہلے فرسٹ ٹائم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نیند سے اٹھے، بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، کپڑے بھی صحیح طریقے سے، مطلب ان کا جو نا ازار نیچے لیٹ رہا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، عمر رضی اللہ عنہ نے بھی خواب میں دیکھا تھا۔ وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دوسری مرتبہ، پہلے تو ابو محذورہ، دوسرے آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آ کر کہا اللہ کے نبی بالکل بہو ایسا ہی خواب میں نے بھی دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے تمہارے ذریعے سے اس کی تائید کروا دی، یہ معاملہ مزید پختہ ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے لگے۔ یہ اذان کا طریقہ جاری ہو گیا جس کے اندر اللہ کی بڑائی، پھر اس کے بعد اللہ کے ایک ہونے کی گواہی، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، پھر لوگوں کو کامیابی کی طرف بلانا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، پھر اس کے بعد لوگوں کو اللہ کی بڑائی، اور خاص میں پھر آخر میں عبادت کا حقدار لا الہ الا اللہ۔ آخری ورڈ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے۔ نماز کی طرف جو بلایا جا رہا ہے، سجدہ، رکوع، قیام، نظر، دعا، مناجات، یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہونی ہیں؟ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہونی ہیں۔ اذان کی سنت کیا ہے؟ اذان کیسے دینا چاہیے؟ اذان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اونچی جگہ پر کھڑا ہونا اس زمانے میں تھا جب یہ سسٹم نہیں تھا، مائک سسٹم نہیں تھا۔ اب آج کل ضروری نہیں ہے اونچی جگہ پر کھڑے ہو جائے، چھت پر چلے جائیں، ضروری نہیں ہے، مائک سسٹم آ گیا، کہیں سے بھی آواز بلکہ اس سے زیادہ دور تک پہنچ سکتی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قبلہ رخ ہونا چاہیے، اپنی دونوں انگلیوں کو کانوں میں رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ اس وقت رکھا جاتا تھا جب آواز کو دور تک پہنچانا مقصود ہوتا۔ اب آج کل مائک آ گیا سامنے، کان پہ ہاتھ لگا لیے سنت سمجھ کر، تو حرج نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں، بغیر ہاتھ کان پر رکھے کے بھی، ہاتھ چھوڑ کر بھی اذان دی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ بسا اوقات آپ حرم کی اذانوں کا مشاہدہ کریں، حرمین کی، مکے کی اور مدینے کی اذانوں میں آپ دیکھیں گے تو وہ لوگ کبھی اذان دیتے وقت ہاتھ لگاتے ہیں، کبھی ہٹا دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ضروری عمل نہیں ہے۔ البتہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، اس وقت دائیں بائیں، رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈ گھومنا، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ اب لیکن بعض لوگوں نے یہاں بھی کہا ہے کہ اس وقت بھی دونوں طرف کے لوگوں کو آواز دینے کے لیے اس طرح گھوما جاتا تھا۔ اب آج مائک آ گیا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ بھی غور کر سکتے ہیں، حرم کی اذان لائیو اگر آپ دیکھیں کبھی تو وہ لوگ کبھی گھومتے ہیں، منڈی تھوڑا سا، ایسا گھومنے کا مطلب نہیں کہ پورا باڈی کے ساتھ پھر جائے، نہیں، صرف آپ کا یہ سر، ہیڈ آپ کا جو ہے نا بس تھوڑا سا، ایسا نہیں کہ پورا گھوم جائیں، یہ بھی نہیں ہے، بس تھوڑا سا آواز اس طرف جائے، اس طرف جائے، آواز دونوں طرف جائے، یہ مقصد تھا۔ اور اب وہ مقصد بھی جو نا پورا ہو گیا مائک کے ذریعے سے، تو اس کی ضرورت بھی نہیں رہ گئی۔ لیکن اگر کوئی دے رہے ہیں اس طرح اذان اور اقامت، اذان کے وقت خاص طور پر، اقامت کے لیے تو ضروری نہیں، جیسے کہ منور بھائی نے شروع میں سوال کیا تھا کہ کیا اقامت کے وقت بھی اس طرح گھمانا چاہیے؟ جب اذان میں ہی ضروری نہیں تو اقامت میں تو پہلے سے بھی نہیں، اقامت میں تو اس وقت سے بھی نہیں ہے۔ اذان کے بعد کی دعاؤں میں سب سے مشہور دعا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد انسان محمد رسول اللہ پڑھ کر
درود ابراہیمی پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتی محمد الوسیلہ الفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اذان سننے کے بعد یہ کلمات یعنی یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے حق میں میری شفاعت کو واجب کر دے گا. میری شفاعت یعنی میں اس کے لیے ریکمینڈ کروں گا, میں اس کے لیے سفارش ضرور کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا مانگی ہے. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے. جی کوئی سوال ہے اذان اور اقامت سے متعلق تو سوال کر سکتے ہیں. آداب زندگی اس کے بعد کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے, چوتھا سبجیکٹ, کہاں تک پڑھے تھے اس میں؟ ہاں کس کو یاد ہے؟ طالب علم کے آداب. طلب علم کے آداب. طلب علم کے آداب. کتنے آداب پڑھے تھے اس میں؟ پورا پڑھ لیے تھے؟ اچھا, سلام کے آداب پڑھے ہم. سلام کرنے کے آداب غالباً نہیں پڑھے. سلام کے آداب نہیں پڑھے. نہیں پڑھے. چلیے شروع کرتے ہیں. سلام ہے کیا چیز؟ پہلی چیز سلام کیا ہے؟ دعا. دعا ہے. جی, اور سلام کا معنی دعا ہے. سلام کیا ہے؟ جب بھی آپس میں کوئی ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں. مسلمانوں کے علاوہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے لوگ گڈ مارننگ, گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, کوئی نمستے, کوئی کچھ, ہندو کوئی الگ الگ ہے سب کا. مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں یہ چیز ہے کہ جب بھی آپس میں ملیں تو کچھ ایسے کلمات, کچھ ایسے ورڈز جس کے ذریعے سے وہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ملتے سیدھا نہیں, سیدھی بات چیت نہیں ہوتی. پہلے کچھ جو بد اخلاق ہیں, بیڈ کیریکٹر والے, ان کا معاملہ الگ ہے. لیکن جو اخلاق والے ہیں, سنجیدہ لوگ ہیں, سینسیٹیو, جو بہت ہی سنجیدگی سے رہتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں, ان کے اندر جن کے اندر کیریکٹر ہوتے ہیں, اخلاق والے ہوتے ہیں, وہ اس طرح کی چیزوں کو اپناتے ہیں. وہ چاہے کسی بھی مذہب کا, کسی بھی دھرم کا ماننے والا. ہاں ان کا اپنا اپنا طریقہ الگ الگ ہے. ہمارا طریقہ ہم کو سکھایا گیا کہ سلامتی کی دعا دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں تم پر نازل ہو. یہ دعا ہم دے رہے ہیں. تو سلام کرنے سے سامنے والے کو جو آپ سے ڈر ہو سکتا ہے وہ ڈر دور ہو جائے گا. تو یہ سلامتی کی دعا دے رہا ہے. یہ لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا, یہ گالی نہیں دے گا, یہ مارے گا نہیں, یہ لوٹ لے گا نہیں, یہ نقصان نہیں پہنچائے گا. بلکہ سلامتی کی دعا دے کر سب سے پہلے آپ اسے مطمئن کر دے رہے ہیں کہ میری طرف سے تم مطمئن رہو, تمہیں کچھ نہیں ہونے والا. پیس. اب جب وہ بھی واپس پلٹا کہ وعلیکم السلام, میری طرف سے تمہارے لیے بھی سلامتی ہو. تو اس طرح ہر کوئی پورے معاشرے میں, پورے سوسائٹی میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کا جو طریقہ سکھایا گیا تاکہ پورا معاشرہ سیو رہے, پیسفل رہے, ایک دوسرے کا احترام کرے, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرے. یہ مقصد ہے. ایسا نہیں جیسے کہ عادت بن گئی. یہ ایک عادت کے علاوہ مین چیز یہ کہ ایک اسلام کا شعار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام ہاتھ اٹھا کر کرنا غلط ہے, لیکن آپ سلام کر رہے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ ایک پکے مسلمان. سلام کے بجائے دوسرے الفاظ استعمال کرنا,
गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, फला फला फला। अब आजकल क्या सिखाया जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स में होने दो, प्राइवेट स्कूल्स में होने दो, प्राइवेट सेक्टर्स में होने दो, बच्चों को ये गुड वुड सब खत्म, नई नई चीजें आती जा रही, नई नई चीजें आती जा रही हैं। एक बच्चे का मैं बोला, शायद ये बोलना भी मुनासिब नहीं समझता, नहीं बोलूंगा, छोड़ो, बच्चे सीख जाएंगे। यहाँ सुन रहे हैं, कल के दिन कहेंगे कि मौलाना ने भी जुमला कहा था इसलिए हम सीख गए, नऊजुबिल्लाह। तो बच्चों को ऐसे कलिमात सिखाए जा रहे हैं, इनसे बचाएं, सलाम सिखाएं, सलाम के आदाब बताएं, सलाम का तरीका सिखाएं। अब सलाम के आदाब में अस्सलामु अलैकुम कहना है, अलैकुम नहीं कहना है। पहले जो सलाम कर रहे हैं, फर्स्ट स्टार्ट जो कर रहे हैं, उनको अस्सलामु अलैकुम कहना है, अलैकुम अस्सलाम नहीं कहना। जवाब देने वाले को, रिप्लाई देने वाले को कहना है वालेकुम अस्सलाम, लेकिन स्टार्ट करने वाले को वालेकुम नहीं कहना है, अलैकुम नहीं कहना है, बल्कि वो अस्सलाम पहले लाएगा। सलाम करने में पहल करना चाहिए, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग खुद करे तो करेंगे, ना तो अपन को क्या पड़ी करने की, नहीं, खुद आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक लोगों में अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब वो लोग होंगे जो सलाम में पहल करेंगे, स्टार्टिंग आगाज पहले तो करेंगे, तो हम क्यों करना, ये चीज ना हो। और अगर जमात बड़ी हो तो 3 मरतबा सलाम करना भी मसनून है। 3 मरतबा मतलब एक ही तरफ झुक झुक के, हमारे पास वो हैदराबाद में चलता था फर्शी सलाम, गलत, झुकना गलत, दूसरों के सामने पेट में मुंडी डाल के सलाम करना गलत, हराम है, कबीरा गुनाह है झुककर सलाम करना। बस घरानों में, एक जगह मैंने बताया अभी हाल में, शायद आप लोगों को बताया, किसके सामने बताया, एक जगह रिश्ता टूट गया, क्यों नहीं, वो बच्ची सलाम पेट में झुक के सलाम नहीं कर रही, पेट में मुंडी डाल के सलाम नहीं कर रही, अरे बच्ची हमारा एहतराम नहीं कर रही, नहीं चाहिए बच्ची, रिश्ता कैंसर। हुज़ुबिल्लाह, क्यों अपने सामने झुकाना चाहते हो, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकने की इजाजत नहीं है, शौहर के सामने झुकने की इजाजत नहीं है, तो शौहर के घर वालों के सामने क्यों झुके। झुककर सलाम करना गलत है, कबीरा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक कहा, अगर कोई शख्स ये चाहे कि जब वो आए तो लोग उसके लिए उठकर अपनी जगह से खड़े हो जाएं, स्कूलों में सिखाया जाता है, बच्चों को पता नहीं है, बच्चे खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर, सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नहीं ठहरा अगर कोई तो उसे बदतमीज समझा जाता है, उसे बदअखलाक समझा जाता है। ये जो खड़े होने का तरीका है ना, इस्लाम में इसको मना किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा आदमी अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अगर कोई टीचर्स हैं, कोई यहाँ पर सर हैं, कोई पढ़ाने वाले हैं, तो स्कूलों में इन चीजों को खत्म करें, मुस्लिम स्कूल्स में इन चीजों को खत्म करें, ये बताएं कि ये इस्लाम में मना है खड़े होकर सलाम करना, आते ही उठकर खड़े हो जाना, ये गलत है। जब खड़े होना गलत है तो झुकना भी गलत है, किसी के सामने झुककर सलाम करना भी गलत है। किसी ने नहीं किया, ये झुककर सलाम करने का तरीका आया ये बादशाहों के जमाने से, बादशाहों के सामने बादशाह सलाम जिंदा रहे, आपका जलाल हो, ये हो, फला हो, उल्टी सीधी जो है ना उसकी चापलूसी करके उससे जो ना पैसा लेते थे, उससे जो ना लूटते थे, लूटने के लिए सब मस्के मारते थे, ये इस्लाम में नहीं सिखाया गया। हाँ, 3 मरतबा सलाम करने का ये मतलब है कि लोग, बहुत बड़ी जमात है, इधर करे सलाम, उधर वालों को नहीं सुने आया। मुसाफहा करना सलाम होगा नहीं होगा, मुसाफा अलग है, आगे आएगा। मुसाफहा करना अलग है, सलाम अलग है। खाली आके हाथ मिला लिया, हैंडशेक नहीं, हैंडशेक नहीं है, पहले सलाम, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, या सिर्फ अस्सलाम अलैकुम भी कह ले कोई तो 10 ने क्या अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा तो 20 ने क्या अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू तो 30 ने क्या, आगे आ रहा है। सिर्फ मुसाफा कर लेते हैं, बस आए सिर्फ आके हाथ मिला ली, हाँ भाई क्या हाल है, अच्छे, हाँ ठीक है, कहाँ गए थे, किधर से आए थे, सलाम वलाम कुछ नहीं, फोन उठाया सीधा शुरू, हेलो 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 नहीं, पहले सलाम, अस्सलाम वालेकुम। सलाम बुलंद आवाज से करना चाहिए। बड़ी जमात, इसी तरह पैदल चलने वाला अगर कोई है, वहां कोई सवार होकर जा रहा है, कोई बाइक पर जा रहा है, कोई कार में जा रहा है, कोई गाड़ी पर जा रहा है, जान पहचान हो या ना हो, मुसलमान दिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, सलाम करके निकलना चाहिए। और इसी तरह छोटी जमात बड़ी जमात को सलाम करे। 3 लोग जा रहे हैं, वहां कुछ और लोग हैं, तो ज्यादा लोग हैं, तो वो लोग आके अम्मा को करना नहीं, छोटे हैं आप, कम है आपके पास, मेजोरिटी कम है आपकी, आप सलाम करें। छोटी उम्र वाला है, बड़ी उम्र वाले को भी सलाम करें, लेकिन कभी कभी बड़ी उम्र वाले भी छोटी उम्र वालों को सलाम कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को सलाम करते थे। अब हमारे पास बड़े लोग आके बैठ जाते हैं, देखो बच्चे को अदब नहीं सिखाए, देखो इनके अम्मा बाबा
بچہ سلام ہی نہیں کر رہا. دیکھو ارے آپ سلام کر لو نا, کیا گھٹ جاتا ہے. بچہ سلام کرے گا تو وہ ارے آپ دیکھو اتنے بڑے ہو کہ وہ سلام کر, السلام علیکم کیا حال ہے بیٹا کیسے ہو, تو وہ جو نا یہ ہو جائے گا. اب وہ سیکھے گا, وہ وعلیکم السلام کہے گا. نہیں, بچوں کو دیکھو سکھائے نہیں ہے. کیا بیٹے تمہارے امی نہیں سکھائے, تمہارے ابا نہیں سکھائے, تمہارے اسکول والے نہیں سکھائے, تمہارے سر نہیں سکھائے, نہیں آپ سکھا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کھیلتے رہتے, گراؤنڈ سے گزرتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کھیل رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کرتے, کھیلنے والے بچوں کو سلام کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سلام چھوٹے عمر والوں کو کرنا چاہیے, لیکن کبھی کبھی بڑی عمر والے بھی چھوٹی عمر والوں کو سلام کر سکتے ہیں. سلام بلند آواز سے کرنا چاہیے, اسی طرح سلام کا جواب بھی بلند آواز سے دینا چاہیے. ہاں البتہ اگر کسی جگہ کچھ لوگ سو رہے ہوں تو وہاں سلام تھوڑا ہلکی آواز میں کرنا چاہیے. کچھ لوگ سو رہے ہیں, آ گیا السلام علیکم زور سے آواز لگا دی, تو یہ بھی غلط ہے. اب طریقے ہمارے پاس السلام علیکم, یہ بھی غلط ہے, حیدرآبادی سلام, السلام علیکم السلام علیکم. اس کو اگر آپ تھوڑا سلو موشن میں سنیں گے نا, وہ معنی ہی سلام کا نہیں, اس کے اندر سلام کا ورڈ ہی نہیں آ رہا. آپ اس کو تھوڑا سلو کر کے سنیں, اگر ریکارڈ کر کے اس کو جنا سنیں گے تو آپ کو سلام کا لفظ ہی نہیں آئے گا اس کے اندر. تو یہ غلط ہے, السلام علیکم, اور پھر سنائی دے, جس کو سلام کر رہے ہیں وہ سنائی نہیں تو وہ سلام ہی نہیں کرے, یار تم ہمیں تو کیا نا, تم نہیں سنے. نہیں, ایسا نہ ہو, اس کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ آپ سلام کریں تو وہ واپس پلٹا کر جواب دے. اور جواب دینے والے کو بھی اتنا آہستہ نہیں دینا چاہیے کہ اس کو نہیں سنائی دیا, پھر وہ اعتراض کرے گا بھائی میں سلام کی تمہارا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے. ایسا نہ, بلکہ وہ بھی سلام کا جواب اس طریقے سے دے کہ اس کو سنائی دے. اگر کچھ سو رہے ہیں لوگ تو وہاں آہستہ سے سلام کر لینا چاہیے. مجلس میں داخل ہوتے وقت اور مجلس سے نکلتے وقت بھی سلام کرنا مسنون ہے. گھر میں داخل ہوتے وقت قرآن میں خود کہا اللہ تبارک و تعالی فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ, اپنے آپ پر سلام. میرا گھر میں سلام کیوں کر لوں, نہیں, قرآن کہا ہے, قرآن کا حکم ہے اپنے آپ پر خود پر سلام کر لو. السلام علیکم, گھر میں داخل ہو رہے ہیں, گھر میں کوئی نہیں تب بھی سلام کر کے داخل ہو, سلام کر کے داخل ہو. گھر میں اپنا گھر ہے, اپنے گھر میں ہم سلام کیوں کریں, اپنے ہی گھر میں سلام کرنے کا حکم دیا قرآن میں. کیوں؟ اللہ نے کہا آگے تحیۃ من عند اللہ, اللہ کی طرف سے ہے یہ سلامتی اور برکت ہے, پاکیزہ ہے, پاک کلمات, اچھے کلمات کا جو ہے کے ذریعے سے گھر میں آپ جو ہے داخل ہو رہے ہیں, گھر والوں کو مطمئن کر رہے ہیں. گھر میں بعض اوقات کوئی داخل ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا, سیدھا آگے داخل ہو. ارے بھائی یہ کیا طریقہ, سلام, بیل, اجازت لینا, پرمیشن لینا, اندر آنا نہیں آنا, اپنا پھر اپنے خاندان کا, اپنے پڑوس کا ہے, سیدھا گھس جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. گھر میں داخل ہوتے وقت اگرچہ وہاں کوئی نہ ہو, جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی ایسے گھر میں داخل ہو جہاں کوئی نہ رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کہے والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. صحیح بخاری نے اس کو ادب المفرد میں ذکر کیا ہے. یعنی اگر ایسی جگہ گئے جہاں کوئی نہیں رہتے, آپ اکیلے روم میں انٹر ہو رہے ہیں, کوئی نہیں ہے, السلام علینا وعلی عباد اللہ, اپنے آپ پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. اگر وہاں جنات ہیں تو ان پر بھی سلام, ان کے نقصان سے بھی آپ بچ جائیں گے. قضاء حاجت میں مشغول شخص کو سلام کرنا ناپسندیدہ ہے. کوئی آدمی یورین پاس کر رہا ہے, وہاں سے گزر رہے ہیں, دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص نے اس طرح سلام کیا تو آپ نے اس کو واپس پلٹا کر جواب نہیں دیا. بچوں کو سلام کرنا مسنون, جیسے کہ میں نے ابھی کہا. غیر مسلموں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرے. غیر مسلموں کو آج کل کیا ہو گیا, کامن ہو گیا. مسلمانوں کو جس طرح سلام کرتے غیر مسلم السلام علیکم, وہ بھی پلٹا کے سیکھ لیا, وعلیکم السلام بولنا سیکھ گیا. ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا میرے ساتھ, پینٹر گھر میں پینٹ کر رہا تھا ہمارے پڑوس میں اس کو جا کے سمجھا مسلمان ہے, میں اس کو السلام علیکم بولا, پلٹا کے اس نے بھی مجھے وعلیکم السلام بول دیا. پھر مجھے ڈاؤٹ ہوا, مجھے نام کیا ہے, بولا دھرمیندر. ارے یار تو سلام کا جواب دے دیا. ہاں یار تم لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے مجھے عادت ہو گئی, اور میں نے بھی جواب دے دیا. میں نے کہا نہیں, تمہارے لیے سلام الگ ہے. وہ سلام کیا ہے, ہاں السلام علی من اتبع الہدی, قرآن کی آیت ہے. کیا سلامتی ان لوگوں پر, پیس ان لوگوں کے حق میں جو ہدایت کو فالو کرے, یہ سلام ان کو کرنا. السلام علی من اتبع الہدی, اور آگے بڑھ کر سلام نہیں کرنا چاہیے. اور اگر جیسے اس زمانے میں یہودیوں کے ساتھ مسلمان رہتے تھے, آج بھی کچھ عرب کنٹریز ہیں مسلمان یہودی سب ایک ساتھ رہتے ہیں, وہ لوگ اگر سلام کرتے ہیں تو وہ سلام نہیں کرتے ہیں بلکہ السلام کہتے ہیں, لام کو ہٹا دیتے ہیں بیچ میں سے. سام کا مطلب ہے موت, مر جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی بد دعا دیتے تھے. اگر کہتے تھے السلام علیکم تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے, واپس پلٹا کے جواب میں وعلیکم, بس وعلیکم, السلام نہیں.
वालेकुम, तुम जो माना लिए शाम का वो तुम्हारे ऊपर ही फिट हो जाए, जाओ। तुम अगर मेरी मौत समझ रहे हो तो तुम मर जाओ, वालेकुम, बस खत्म। तो ये यहूदियों की मक्कारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हें उसी तरह का जवाब दे देते थे। हर मुसलमान को सलाम करना चाहिए, चाहे उसे पहचानते हो या ना पहचानते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जैसे एक शख्स ने आकर पूछा कि सबसे बेहतर काम कौन सा है, तो आपने फरमाया भूखों को खाना खिलाना, हर मुसलमान को सलाम करना, चाहे जिसे तुम जानते हो या ना जानते हो। जो शख्स किसी दूसरे का सलाम सुनाए, अब आके बोले अब्बा सलाम बोले, अम्मी सलाम बोले, टीचर को सलाम बोले, या टीचर आके सलाम बोले, या जो है ना पड़ोसी आंटी नानी खाला दादी फूफी कोई भी सलाम बोले, फला अंकल सलाम बोले, तो ये बोले बोले जो हम लोग बोलते हैं ना, तो उसको बोलने वाले को क्या जवाब देना चाहिए, उसका क्या तरीका है? हाँ, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, बहुत से लोग ऐसा अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ऐसा कह दे के खामोश हो जाते हैं। नहीं, उनको ये तरीका नहीं मालूम। सामने वाले को पहले उसका रिप्लाई देना चाहिए वालेका। अगर तुम ला रहे वालेकुम या वालिका या वालिकी, अगर लेडीज है तो वालिकी, बच्ची है कोई खातून है तो उन्हें वालिकी वालेहस्सलाम। अगर लेडीज जवाब भेजी है सलाम किसी ने, वालेहस्सलाम। अगर कोई जेंट्स है भेजने वाले हिस्सलाम, ही और हा, ही जो है ना जेंट्स के लिए, हाँ लेडीज के लिए। भेजने वाले सलाम भेजने वाले जेंट्स हैं तो वालेहिस्सलाम, भेजने वाले कई लोग हैं, सब सलाम बोले भाई तुम्हारे को, अच्छा वालैका वालैहिमुस्सलाम, उन तमाम पर सलामती हो। इस तरह हाथ या सर के इशारे से सलाम करना या सलाम का जवाब देना, इस तरह मना है। हाँ, अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है या गूंगा है या कोई ऐसा उज़्र है जिसकी वजह से वो बोल नहीं सकता है, या बहुत दूर हो, दूर से इशारा कर रहा है, तो ऐसा करना दुरुस्त हो सकता है। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम यहूद और नसारा की तरह सलाम ना करो, उनका सलाम हथेलियों के इशारों से होता है। आजकल क्या चल रहा है, अभी जैसे भी किसने सवाल किया यहाँ पर, मुसाफा करना क्या सलाम होगा? मुसाफा करना सलाम नहीं होगा, बल्कि सलाम अलग है, मुसाफा करना अलग है। मुसाफा करने से, जैसे कि आगे हदीस आ रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनके अलग होने से पहले उन दोनों की मग़फ़िरत हो जाती है। जब वो मुसाफा करते हैं, आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। मुसाफा करने के लिए दो हाथ, इसका मतलब लोगों ने क्या समझ लिया, मिलाने वाले के दो हाथ, सामने वाले के दो हाथ, कुल मिला के चार हाथ। नहीं, दो हाथ का मतलब है मिलाने वाले का एक हाथ और उधर से आने वाले का एक हाथ, ये दो हाथ, यही साबित तरीका है, सही तरीका है। जबकि हैंड शेक बोलते हैं तो लोग दो हाथ नहीं मिलाते, एक ही हाथ मिलाते। लेकिन सलाम के बाद मुसाफा बोलेंगे तो जाके अदब से दो हाथ मिलाने जाते, ये दो हाथ चार दो नहीं हो रहे बल्कि चार हो जा रहे हैं। तो ये तरीका साबित नहीं है, सिर्फ एक हाथ से मुसाफा करना चाहिए, और उधर से भी जो आदमी मिला रहा है उसे भी एक हाथ से मुसाफा करना चाहिए। अब यहाँ यहूद और नसारा का जो तरीका राइज होता जा रहा है मुसलमानों में, वो क्या है? लेफ्ट हैंड से इशारा करना, लेफ्ट हैंड से खाना, लेफ्ट हैंड से पीना, ये चीजें आम होती जा रही हैं। सलाम कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से सलाम कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये कौन सा सलाम है? सलाम तो सीधे हाथ से है, अगर आपको हाथ मिलाना है सीधे हाथ से मिलाना है। लेकिन लेफ्ट हैंड, हथेलियों से इशारा, हथेलियों को टच कर रहे हैं इस तरह। ये टच करने का जो तरीका है ऊपर से, ये तरीका यहूदियों का, ज्यूस का तरीका है, ये तरीका मुसलमानों का तरीका नहीं है। कोई कुछ कह रहे हैं? कोई कुछ कह रहे हैं या किसी का माइक ऑन है? मुसाफा के वक्त हाथ उस वक्त तक नहीं खींच लेना चाहिए जब तक कि दूसरा आदमी खुद ना खींच ले। हाथ मुसाफा किए, आप मिला के वो पकड़ के बात करना चाह रहा है तो आप भी हाथ पकड़ के रखें, हटा लेना चाह रहे हैं जब तक कि वो खुद ना हटाए। हाँ, अब इसमें बाद लोग क्या करते हैं, मुसाफा मतलब भैरी मारे, ऐसा जोर से ला के बैठ, अरे ये तरीका नहीं है मुसाफे का, अदब से। और बाद लोग क्या करते हैं, मिला तो ऐसा हलाते रहते डाल जोर जोर से, ये कौन सा तरीका है? ये मुसाफा नहीं। मुसाफे का ये तरीका, आप ये समझते हैं गुनाह झड़ रहे हैं, देखो गुनाह झड़ रहे, देखो कितने गुनाह झड़ रहे हैं, गलत तरीका है। सलाम करते वक्त झुकना या सजदा रेज हो जाना, सजदे में पड़ जाना सख्त मना है, जैसे मैंने अभी सब कुछ बता दिया। अजनबी गैर महरम औरत से मुसाफा करना हराम है, सख्त मना। औरत किसी अजनबी से हाथ ना मिलाए और मर्द भी किसी अजनबी औरत से
ہاتھ نہ ملائے، مصافحہ نہ کرے۔ دو آدمیوں کے درمیان کسی چیز کا حائل ہو کر ہٹ جانے کے بعد سلام کا دہرانا مستحب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملے تو پہلے اسے سلام کرے، پھر اگر ان کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پتھر وغیرہ حائل ہو جانے کے بعد پھر سے ملاقات ہو تو پھر سلام کر لینا چاہیے۔ اچھی چیز ہے، چل رہے ہیں راستے میں جاتے جاتے بیچ میں کوئی چیز آ گئی، پھر واپس آگے جا کے مل گئے، السلام علیکم، ارے بھائی ابھی ساتھ میں تو چل رہے تھے۔ ہاں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس طرح کرنے سے کیا ثواب مل رہا ہے۔ ایک بار سلام کریں تو ثواب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو اضافہ کرنے پر، جیسے کہ حدیث ہے یہاں پر طویل حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ اگر تمہیں کوئی سلام کرے، بلکہ قرآن میں کہا گیا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ قرآن کا حکم ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم ویسا ہی جواب دو یا اس سے اچھا جواب دو، ویسا ہی جواب دو۔ السلام علیکم کہے تو آپ نے وعلیکم السلام کہہ دیا، اچھا جواب السلام علیکم اس نے کہا، تم نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ ثواب 30 نیکیاں اس پر ملیں گی، ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملیں گی، اس طرح کل ملا کر 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ بعض روایات میں ومغفرتہ کا بھی اضافہ ہے، امام ابو داؤد نے اس سے حسن درجے کی کہا ہے، مطلب ومغفرتہ جو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد وجنتہ ومثواہ، مختلف اور بھی الفاظ اضافہ کرتے ہیں لوگ، یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہے سلام سے ریلیٹڈ؟ سلام سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی برکاتہ ایسا بولتے تو یہ کیا تعالیٰ کا صحیح ہے؟ اضافہ نہیں ہے، نہیں صحیح نہیں جی۔ اور کوئی السلام علیکم کے بدلے میں سلام علیکم بولتے تو السلام علیکم بولنا یا پھر سلام علیکم بولنا؟ دونوں بھی درست ہے، السلام کہہ لینا افضل ہے، شروع میں الف لام لگائے بغیر سلام علیکم۔ نان مسلم کو سلام کا جواب جیسے ابھی کہا وعلیکم کہنا، اگر وہ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ بول رہے ہیں تو ان کو اسی حد تک جواب دے دینا بہتر ہے، لیکن وہ اگر السلام علیکم کہہ رہے ہیں تو وعلیکم کہنا چاہیے، یا پھر السلام علی من اتبع الہدی، جیسے ابھی میں نے کہا السلام علی من اتبع الہدی، قرآن کی آیت کا لفظ ہے جی، آیت کا ٹکڑا ہے السلام علی من اتبع الہدی۔ کون کہا تھا یہ، کس سے کہا تھا؟ السلام علی من اتبع الہدی کون کہا تھا اور کس سے کہا تھا؟ جواب چاہیے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علی من اتبع الہدی جی۔ اور کوئی سوال؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی ان لوگوں پر ہے جو ہدایت کو، اللہ کی طرف سے جو پیغام لے کر اللہ کے نبی آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے کہا تھا کہ تو ہدایت فالو کرے گا تو تیرے حق میں سلامتی ہے جی۔ من اتبع مطلب تباہ کرنا، من کیا مطلب؟ اتبع، من کا مطلب ہے جو، اتبع جو فالو کرے، ہدا ہدایت، ہدایت کو فالو کرنے والوں کے لیے سلامتی ہے جی۔ السلام علیکم بھائی، جو یہ نان مسلم نمستے یا گڈ مارننگ کے میسیجز بھیجتے تو اس کو نمستے جواب کا دینا؟ جواب نمستے سے نہیں دینا چاہیے، نمستے تو نمستے، نمستے کا مطلب کیا ہے؟ میں تیرے سامنے سر جھکاتا ہوں، میں تیرے سامنے سر جھکاتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں، نمستے لفظ کہنا غلط ہے جی۔ اور گڈ مارننگ کوئی میسج؟ دیکھیے گڈ مارننگ گڈ ایوننگ بھی یہ سب کیا ہے، مارننگ ایوننگ سب اللہ نے بنایا ہے، صبح اپنی جگہ صبح بخیر، شام بخیر، یہ جو لفظ فارسی میں کہے جاتے تھے پہلے، اسی کو یہ لوگ انگلش میں کر لیے، کنورٹ کر لیے، گڈ مارننگ گڈ ایوننگ گڈ آفٹر نون، یہ ساری چیزیں اچھائیاں ان کے اندر بذاتی خود سے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اچھا بنانا ہے، صبح شام کا چلانے والا، دن اور رات کا لانے والا، الٹ پھیر کرنے والا، یہ سب اللہ تعالیٰ جی۔
اور کسی نے سوال ابھی آیا تھا جواب نہیں دینا، ان کا فاطمہ کچھ نام جواب سے. نہیں دینا، جی ان کا کچھ جواب نہیں دینا. یہ لوگ ایسے میسیجز دیے یا تو اس کا کچھ جواب نہیں دینا. نمستے وہ کہہ رہے ہیں تو آپ نمستے کہنے کے بجائے اوکے کہہ دیں، یا جو ہے نا آپ دوسرے الفاظ میں کیا کہہ سکتے ہیں ان کے لیے. وعلیکم السلام تو نہیں کہہ سکتے ہیں. اور اگر وعلیکم بھی کہیں تب بھی معنی غلط ہے. وعلیکم بھی کہیں تب بھی معنی غلط ہے، کیونکہ وہ وعلیکم کا معنی ان لوگوں کے حق میں تھا جو السلام علیکم کہتے تھے، اللہ کے نبی کو بددعا دیتے تھے، تو بددعا کی الٹی بددعا ان پر لگ جائے وہ کہا جاتا تھا. لیکن یہاں معنی یہ کہ میں تیرے سامنے جھکتا ہوں، تو اس کا پلٹا کے ریورس معنی یہ ہوگا کہ میں بھی تیرے سامنے جھکتا ہوں. تو میں تو نہیں جھکتا ہوں، میں چونکہ مسلمان ہوں. آپ باتوں میں پھیر دیں، بات جو نا دوسری باتوں میں لگا دیں، اس کو بہتر. جی اور ایک کسی کا سوال آیا تھا کہ فیمیل کے لیے کوئی الگ ورڈز نہیں ہے، السلام علیکم ہی ہے. اگر سنگل ہے السلام علیکی کہا جا سکتا ہے. اگر کوئی جواب سوال سلام کرنے والی فیمیل ہے اور جواب دینے والے کوئی بھی ہوں، لیکن سلام کرنے والی اگر سنگل فیمیل ہے تو وعلیکم کے بجائے اسے وعلیکم السلام بھی کہا جا سکتا ہے. سنگل ورڈ دونوں ہیں تو وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. دو سے زیادہ ہیں تو وعلیکم السلام. دو کے لیے، دو سے زیادہ کے لیے بھی آتا ہے اور ایک کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. جی اور کوئی سوال؟ نان مسلم عید کے امنور بھائی، میسیجز بھیجتے ہیں. عید کے میسیجز، نان مسلم کس عید کی عید کے مبارک میسیجز؟ عید مبارک وغیرہ نان مسلم اگر میسج بھیجے تو ان کو جواب دینا ہے. نہیں، وہ لوگ نان مسلم عید کا میسج بھیجتے ہیں آپ کو، عید مبارک بولتے ہیں آپ کو. جی جی پھر تو وہ لوگ ان کے چاہتے ہیں حق میں ہم بھی تو ان کے فیسٹیول میں ہم بھی ان کو میسج بھیجنا. وہ لوگ کا وہ چاہتے وہ لوگ. ہاں یہی تو ہے فنڈا. وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے فیسٹیول میں صرف میسج بھیجنا نہیں بلکہ پارٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے، اب شریک کروایا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، انوائٹ کیا جا رہا ہے، کہیں فورسفلی، کہیں پر جو نا مسکے مار کر، کہیں پر لوگ اپنی مصلحت سمجھ کر جا رہے ہیں. بزنس چلنا ہے بھائی، وہاں بڑا کاروباری آدمی جانا پڑے گا، جائیں گے، اس کی شادیوں میں جانا ہے، ان کے دعوتوں میں جانا ہے، ان کے پروگرامز میں شریک ہونا ہے. وہ نہیں کھاتے، ہمارے واسطے الگ رکھتے وہ لوگ. ہاں وہ پوجا کا نہیں رکھتے. ایسے بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں. بھائی بہتر ہے، اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ سے ان سے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. اچھے تعلقات ضرور رکھیے، لیکن یہ ہے کہ جہاں غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے، ان کے ایسے پروگرامز، ایسے ان کے کلچرل پروگرامز، ایسے ان کے تہوار جس کے اندر وہ یہ ساری چیزیں شرک اور خرافات کر رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے. وہ لوگ اگر آپ کو بھیجتے ہیں تو آپ انہیں تھینکس کہہ دیں، کافی ہے. تھینکس کہہ دیں کافی ہے. پلٹا کہ تم کو بھی عید مبارک نہیں. عید مبارک ان کے حق میں نہیں ہے. مبارک ہمارا. مبارک کا لفظ کا معنی کیا؟ با برکت. برکت دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. برکت کس کو ملے گی؟ مسلمانوں کو ملے گی. غیر مسلم کے حق میں برکت نہیں. جیسے سلام کے بارے میں خود قرآن کی آیت ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. مبارکہ، مبارک کا لفظ یہاں آ رہا ہے. سلام بھی ایک بابرکت عمل ہے. سلام بھی ایک بابرکت عمل ہے. اس سے برکت نازل ہوتی ہے، گھروں میں برکت آتی ہے سلام کرنے سے. تو پھر غیروں کو اس کے اندر برکت کا کوئی حق نہیں ملتا ہے. ابھی کسی نے پھر پوچھا سلام علیکم، یہ السلام علیکم کہو یا سلام علیکم، السلام کے اندر ایک معنی اسپیشل کا معنی ہے. الف لام جب عربی ورڈ میں آتا ہے تو ایک خاص ورڈ دا کا معنی آتا ہے، دا گلاس، دا ورڈ، دا بک، اس معنی میں. بالکل اسی طرح السلام ایک اسپیشل معنی ہے. سلام کوئی بھی ایک عام سلام، کوئی بھی ایک عام سلام ہو جائے گا. کوئی بھی، جیسے کہیں بک، کوئی بھی بک ہو سکتی ہے. جب بک کا مطلب ہوگا قرآن ہے، کوئی حدیث کی کتاب ہے، کوئی سامنے کوئی کتاب رکھی ہوئی، اس کو جیسے کہا جاتا ہے. اسی طرح السلام کے اندر اسپیشل معنی ہے، سلام کے اندر وہ معنی نہیں ہے. جی اور کسی کا کوئی سوال؟ مولانا اگر نان مسلم سلام کرے تو کیسا جواب دینا؟ ابھی وہی جب سے بات ہو رہی نا بھائی، وعلیکم کہنا. اگر وہ سلام کریں تو
اگر سلام کے بجائے کوئی دوسرے ورڈ استعمال کر رہے ہیں، نمستے کہہ رہے ہیں تو آپ نمستے نہیں کہیں گے، اوکے، تھینک یو، کچھ بھی آپ بول دیجئے، کوئی بھی ورڈ دوسرا لفظ استعمال کر لیجئے. اگر وہ گڈ مارننگ بول رہا تو آپ بھی گڈ مارننگ بول کے اس کو، آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ گڈ مارننگ، آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ گڈ مارننگ کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح جو ہے نا ہم بولنے سے صبح اچھی ہوگی. صبح تو انسان کے اعمال سے انسان اپنے کیا کہتے ہیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں صبح اٹھے کس کا چہرہ دیکھے منحوس ہو گیا، آج کا سارا کام منحوس ہو گیا. تو یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ دن اور رات کا چلانے والا ہے، اور دن اور رات کو بابرکت بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. انسان اپنے طور پر کسی وقت کو اچھا کسی وقت کو خراب نہ کہے. نہ صبح اچھی ہو سکتی ہے جب تک کہ انسان اچھا نہ ہو، نہ شام اچھی ہو سکتی ہے. جی مولانا ایک بار ذرا پھر سے وہ سلام علیکم کا ایک بار بولیے نا. وہ سورہ انعام میں بھی ہے بول کے سنا تھا میں کہ آیت نمبر 54 میں کچھ السلام علیکم بول سکتے بول کے. کس کو؟ مطلب اب مسلمانوں میں آپس میں جب سلام کریں گے تو السلام علیکم بول سکتے تھا پورا. نہیں بول سکتے، میں کیا منع نہیں کیا، نہیں بول سکتے نہیں بولا. السلام کے اندر جو اسپیشل معنی ہے سلام علیکم میں وہ معنی نہیں ہے. جی سلام بھی کہہ سکتے ہیں، منع نہیں کیا میں نے. سلام علیکم بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ نکیرہ کا ورڈ ہے، نکیرہ عربی ورڈ ہے، نکیرہ کہا جاتا ہے اس کو، مطلب یہ کہ عام سلام. لیکن السلام کے اندر اسپیشل معنی ہے اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر خصوصی رحمت سلام نازل ہو. السلام کے اندر سلام کہہ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی ہاں منور بھائی. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، بارک اللہ اللہ فیک. علم میں اضافہ کرے، آپ کے اللہ برکت دے زندگی میں. سب کے علم میں اضافہ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.